سبق سے پہلے ایک اعلان سن لیں۔ مستورات کو شعبہ برات میں بھی مستورات سن رہی ہے۔ تفسیر کے اسباق انشاءاللہ کل سے دوپہر میں ہوں گے، چونکہ بنات میں سبق ہوتا ہے دوپہر کے وقت حفظ ناظرہ کا، تو مستورات دوپہر کا سبق اپنے گھروں میں سنیں گے۔ مستورات کے لیے دوپہر کے سبق کی ترتیب نہیں ہوگی، باقی جو آپ حضرات یہاں طلبہ ساتھی ہے تو کل انشاءاللہ کل سے دوپہر میں بھی سبق ہوگا 2:30 سے 3:45 تک مولانا خالد صاحب پڑھائیں گے، اور 4:45 سے 5:15 تک ہم پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ تو کل سے جو ہے دوپہر میں بھی سبق ہوں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ، لیکن خواتین کے لیے دوپہر میں نہیں ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ سورہ حجرات ہے، مدنی سورت ہے۔ سورہ حجرات کا ربط سورہ فتح کے ساتھ اور خلاصہ سورہ حجرات۔ سورۃ الحجرات کا سورۃ الفتح سے ربط، سورہ فتح میں اصلاح آفاق بالجہاد تھا، اور اس صورت میں اصلاح نفس بالارشاد ہے۔ مطلب سمجھتے ہیں نا؟ سورہ فتح میں اصلاح آفاق، دنیا کی اصلاح تھی بالجہاد، جہاد کے ذریعے سے، اور اس صورت میں نفس کی اصلاح کا بیان ہے بالارشاد، وعظ و ارشاد کے ذریعے سے۔ نیز پہلی صورت میں فضائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور اس صورت میں آداب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے۔ خلاصہ سورہ حجرات، اس صورت کے 2 حصے ہیں۔ نمبر 1، پہلے حصے میں 7 معاشرتی قوانین مذکور ہیں، جن میں سے پہلے 2 کا تعلق آداب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں، اور باقی 5 عام معاشرے سے متعلق ہیں۔ نمبر 2، حصہ دوم میں شکوہ اعراب اور بیان توحید ہیں۔ تو یہ صورت کا ماقبل سے ربط اور خلاصہ آپ حضرات کے سامنے بیان ہوا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اس صورت میں سیاست مدنیہ کا دوسرا حصہ یعنی ملکداری کے قوانین ہیں۔ اس صورت میں سیاست مدنیہ کا دوسرا حصہ یعنی ملکداری کے قوانین مذکور ہیں، اور یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا قانون معاشرت نمبر 1، قانون معاشرت نمبر 1 ہے۔ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، تم سبقت نہ کیا کرو اللہ اور اس کے رسول سے، مت بڑھو اللہ سے اور اس کے رسول سے۔ تو مت بڑھو قولاً اور نہ فعلاً، نہ قول کے اعتبار سے اور نہ فعل کے اعتبار سے آگے بڑھو، اللہ اور اس کے رسول سے۔ واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کی مجلس میں شریک تھے، اور بخاری شریف کی روایت میں بھی ہے، طلبہ پڑھ چکے ہیں۔ بنو تمیم والے حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے تھے، اور انہوں نے امیر کا مطالبہ کیا تھا کہ آپ کسی کو ہم پر امیر بنا دیجئے۔ تو امارت کے سلسلے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قعقاع ابن معبد کا نام پیش کیا کہ ان کو امیر بنا دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اقرع ابن حابس کا نام پیش کیا۔ دونوں کی رائے الگ الگ ہو گئی۔ حضرت ابوبکر نے عرض کیا اللہ کے رسول، قعقاع ابن معبد کو ان پر امیر بنا دیجیے۔ حضرت عمر نے عرض کیا اللہ کے رسول،
حضرت اقرع ابن حابس کو جو ہے امیر بنا دیجیے۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ تمہارا مقصد صرف میری مخالفت ہے۔ عمر نے کہا کہ میرا مقصد مخالفت نہیں ہے، میں نے ایک نام پیش کیا۔ دونوں بزرگوں میں کچھ آپس میں آواز اونچی ہو گئی، آوازیں بلند ہو گئی، یا جیسے تو میں جسے کہتے ہیں، تو دونوں بزرگوں میں اس طرح کی کچھ بات ہو گئی۔ آپ علیہ السلام تشریف فرما تھے، حضور علیہ السلام کی موجودگی میں جب آوازیں بلند ہو گئی تو قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ تنبیہ کی گئی ان حضرات کو، حضور علیہ السلام کی موجودگی میں آوازیں بلند نہیں کرنی، یہ بے ادبی میں داخل ہے۔ وہ حضرات فوراً توبہ طائب ہوئے، معافی کی، درگزر کی، درخواست کی۔ اور آتا ہے کہ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب بات کرتے تو اتنی آہستہ، حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یعنی طبعی طور پر جہیر الصوت تھے، ان کی آواز بلند تھی، لیکن جب یہ حکم نازل ہوا تو جب بات کرتے تھے حضور علیہ السلام کی موجودگی میں اتنی آہستہ کرتے کہ کان لگا کے سننا پڑتا تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، قانون معاشرت نمبر 1، فرماتے ہیں ایمان والو تم سبقت نہ کیا کرو بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے پہلے، آگے مت بڑھو ان سے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہ قول میں اور نہ فعل میں، بغیر اجازت سبقت نہ کرو، بات میں پہل نہ کرو، کسی عمل میں پہل نہ کرو حضور علیہ السلام سے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو لا تقدموا ای فی القول والعمل، لا تقدموا اس کا تعلق قول اور عمل دونوں سے ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، قانون معاشرت نمبر 2، قانون معاشرت نمبر 2، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اونچی نہ کیا کرو اپنی آوازیں فوق صوت النبی، پیغمبر کی آواز سے، اپنی آوازیں پیغمبر کی آواز سے اونچی نہ کرو، یعنی آپ علیہ السلام کی مجلس میں آپس میں بے باکانہ گفتگو نہ کرو، آزادانہ گفتگو نہ کرو، بالکل حضور علیہ السلام کی مجلس کے آداب ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یا ایھا الذین آمنوا قانون معاشرت نمبر 2، اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم، اپنے یعنی اونچی نہ کیا کرو اپنی آوازیں فوق صوت النبی، پیغمبر کی آواز سے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ نہیں از گستاخی ہے۔ ولا تجہروا لہ بالقول، اور نہ ان سے کھل کر بولا کرو، نہ ان سے کھل کر بولا کرو، ولا تجہروا لہ بالقول، نہ برابر کی آواز سے بولو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ بات بلکہ آہستہ آواز سے، اونچی آواز تو بالکل نہیں، برابر کی آواز بھی نہ ہو۔ تو ولا تجہروا لہ بالقول، نہ ان سے کھل کر بولا کرو، کجہر بعضکم لبعض، جیسا کہ آپس میں ایک دوسرے سے کھل کر بولتے ہو۔ ان تحبط اعمالکم ای خشیۃ ان تحبط اعمالکم، اس ڈر سے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ان تحبط اعمالکم، کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائے، تمہارے اعمال ضائع ہو جائے۔ تو ان تحبط اعمالکم، یہ خشیۃ ان تحبط اعمالکم، یہ ترہیب من رفع الصوت، ترہیب من رفع الصوت، وانتم لا تشعرون، کہ تمہارے اعمال کہیں ضائع نہ ہو جائے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں خبر بھی نہ ہو، تمہاری بے خبری میں ہی اللہ پاک تمہارے سارے اعمال ضائع کر ڈالے، کہیں ایسا نہ ہو۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، ترغیب الی خفض الصوت، ترغیب الی خفض الصوت، یہ جو تھا نا ان تحبط اعمالکم وانتم، یہ تھا ترہیب من رفع الصوت، اور ان الذین یغضون اصواتهم یہ ہے ترغیب الی خفض الصوت، یعنی ترغیب ہے پست آواز کی، کہ پست آواز میں بات چیت کرنی ہے۔ وہ فرماتے ہیں ان الذین یغضون اصواتهم، بے شک جو لوگ پست رکھتے ہیں اپنی آوازوں کو، پست رکھتے ہیں اپنی آوازوں کو، عند رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، تو یہی وہ لوگ ہیں کہ آزما لیے ہے اللہ نے ان کے دل تقوی کے لیے، ان کے دل
تقوی کے لیے، لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ثمر اخروی، اور ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ بنو تمیم والے، ان کا وفد حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، تو ان میں سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے حجرہ مبارکہ میں تشریف فرما تھے، تو ان میں سے بعض، چونکہ ظاہری بات ہے کہ عام لوگ تھے، تو انہوں نے باہر سے آوازیں دینی شروع کی، یا محمد اخرج الینا، اس طرح کے جملے کہیں کہ محمد باہر آئیے، تو اللہ پاک نے یہ آیتیں نازل فرمائی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ظاہری بات یہ ایک بے ادبی تھی، پیغمبر کو اس طرح بلانا، اس طرح مخاطب کرنا، اس طرح آواز دینا، یہ نہایت بے ادبی کی بات ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پیغمبر کوئی عام انسان کی طرح تو نہیں ہے کہ تم آپس میں گفتگو کی طرح ان سے اس طرح گفتگو کرو یا اس انداز میں بلاؤ۔ ادب یہ ہے کہ انسان انتظار کرے، جب خود حضور علیہ الصلاۃ والسلام باہر تشریف لائے پھر ملاقات کر لے۔ ضروری کام ہے تو جیسے اجازت کا ایک طریقہ ہے، بادب انداز میں اس طریقے سے اجازت مانگ لے ملاقات کی، لیکن باہر سے پکارنا، باہر سے ہی اونچی آواز دینا، یہ ایک انتہائی نامناسب طریقہ ہے، اللہ پاک نے اسے ناپسند فرمایا۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک جو لوگ پست رکھتے ہیں عند رسول اللہ، اپنی آوازوں کو، اصواتهم عند رسول اللہ، رسول اللہ کے سامنے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، التزام آداب کا ثمرہ دنیاوی، التزام آداب کا ثمرہ دنیاوی، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں کہ آزما لیے ہے اللہ پاک نے ان کے دل، للتقوی، تقوی کے لیے یا ادب کے لیے، لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ثمرہ اخروی، اور ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، یہ دیکھیں یہ زجر ہے، کیا ہے؟ زجر۔ تو وہی بنو تمیم والوں کے معاملے کی طرف اشارہ ہے کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، بے شک جو لوگ پکارتے ہیں آپ کو حجروں کے باہر سے، پکارتے ہیں آپ کو حجروں کے باہر سے، اکثرهم لا یعقلون، تو ان میں اکثر ایسے ہیں جو عقل نہیں رکھتے، عقل نہیں رکھتے، یعنی آداب نبوت سے بے خبر ہیں، آداب نبوت سے بے خبر۔ تو جیسے ابھی بات آئی کہ بنو تمیم والوں نے باہر سے آوازیں دینی شروع کی، بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ پاک نے فرمایا اکثرهم لا یعقلون، یہ لوگ آداب نبوت سے بے خبر ہیں، پیغمبر کے نبوت کے بہت آداب ہے، اس طرح سے آواز دینا یہ تو بے ادبی اور گستاخی ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، تلقین ادب، تلقین ادب، ایک تو اس بات سے منع کیا کہ اس طرح آواز دینا یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان کے منافی ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ اس کے بجائے صبر کر لے، سمجھ میں آ رہی ہے، رک جائے، آپ علیہ السلام کے خود باہر تشریف لانے کا انتظار کر لیں، کیوں ظاہری بات ہے آپ اپنے حجرے میں تو ہیں، بہت ممکن ہے کہ اس وقت آپ علیہ السلام پر وحی نازل ہو رہی ہو، بہت ممکن ہے کہ اس وقت آپ انتہائی اہم کام میں مشغول ہو، تو ان کا باہر بلانا یہ بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مقاصد میں رکاوٹ بن جائے گا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لہٰذا سب سے بہتر تو یہ ہے کہ آواز تو بالکل نہ دے، بلکہ خاموش بیٹھ کر انتظار کرے آپ کے آنے کا۔ ہاں اگر بہت زیادہ ضروری کام یا کوئی معاملہ ہے تو میں نے کہا نا پھر بھی آواز نہیں دینی، دروازہ کھٹکھٹانا، اجازت لینا، جو شریعت نے طریقہ رکھا ہے اس پر عمل کرے، اور اگر انتظار کر لے باہر آنے کا یہ تو سب سے بہتر بات ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تلقین ادب، اور بلا شبہ اگر وہ صبر کرتے حتیٰ تخرج الیہم، یہاں تک کہ آپ خود نکل کر ان کے پاس آ جاتے، لکان خیر لہم، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، ان کے لیے بہتر ہوتا۔ واللہ غفور الرحیم، ترغیب توبہ، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، قانون معاشرت نمبر 3۔ اس سب دیکھیں سورہ حجرات جو ہے نا آداب معاشرت ہے، قوانین معاشرت ہے، قانون معاشرت نمبر 3، نہیں از عمل بلا تحقیق، بڑی قیمتی باتیں ہیں ساری، نہیں از عمل بلا تحقیق، بغیر تحقیق انسان کسی بات پر عمل نہ کرے، کوئی فیصلہ نہ کرے بغیر تحقیق کے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ، اے ایمان والو اگر لے آئے تمہارے پاس فاسق کوئی خبر، فاسق کوئی خبر لائے، بنبأ فتبینوا، خوب تحقیق کر لیا کرو، تو اس خبر کی خوب
تحقیق کر لیا کرو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فتبینوا ان تصیبوا ای لئلا تصیبوا، ان تصیبوا ای اللہ تصیبوا، کہ کہیں نقصان نہ پہنچاؤ، قوما بجہالۃ، کسی قوم کو بے خبری میں، لا علمی میں، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر ہو جاؤ تم اپنے کیے پر پشیمان، پھر ہو جاؤ تم اپنے کیے پر پشیمان. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تفصیلات تو تفاسیر میں آپ حضرات پڑھ لیں گے یا پڑھی ہوگی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ولید ابن عقبہ کو آپ علیہ السلام نے بن المصطلق سے زکوٰۃ کی وصولی کے لیے بھیجا، تو غلط فہمی سے واپس آ کر انہوں نے بیان دیا. پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خالد ابن ولید کو تحقیق کے لیے بھیجا تھا. تفصیل آپ حضرات یہ حدیث کی کتابوں میں بھی یہ واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے اس طرح کر بیان دیا تھا. پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خالد ابن ولید کو بھیجا، وہ ساری تفصیلات ہیں. تو یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم، تو یہ خاص بھی آیت نازل ہوئی، لیکن اس کا حکم عموماً بھی ہے، عمومی بھی ہے کہ ایمان والو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کسی معاملے میں خبر لے کر آئے تو فتبینوا، تم تحقیق کر لیا کرو. کیا کر لیا کرو؟ تحقیق کر لیا کرو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور فاسق کا لفظ کیوں لائے؟ فاسق کا لفظ اس لیے لائے ہیں کہ عام طور پر اس طرح کی خبریں فاسق پھیلاتے ہیں، اس طرح کی جھوٹی خبریں، لگائی بجائی، ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر، اور یہ جھوٹی باتیں پھیلانا، یہ کام ہوتا ہی فاسق کا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو لہٰذا اس لیے یہاں پر فاسق کا لفظ استعمال کیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، اے ایمان والو اگر لے آئے تمہارے پاس فاسق کوئی خبر، فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ، خوب تحقیق کر لیا کرو. تبینوا، اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نقصان پہنچا دو بے خبری میں کسی قوم کو، کسی فرد کو، افراد کو، اور پھر تم جو ہے کیا اپنے کیے پر پشیمان ہو جاؤ. تو ہمارے معاشرے میں بھی اس طرح بہت ہوتا ہے نا، لڑانے والے لوگ، آپس میں اختلاف پیدا کرنے والے، شرارت پسند قسم کے، یا اس طرح ہوتے ہیں. بھئی آپ کو پتہ ہے وہ فلاں نے اس طرح کیا ہے، آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ اس طرح ہوا ہے. اب بعض دفعہ ہم جذبات میں آ کر بغیر تحقیق کے فیصلہ ہی کر لیتے ہیں، فیصلہ ہی کر لیتے ہیں. انقطاع کا فیصلہ ہو گیا، قطع تعلق کا فیصلہ ہو گیا. یا بعض دفعہ اس طرح کی گھریلو باتیں ہوتی ہیں، میاں بیوی کو لڑانے کے لیے اس طرح کی کوئی بات کسی نے جھوٹی آ کے کہہ دی، شوہر نے تحقیق کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی اور وہیں پر طلاقیں دے دی. بعد میں تحقیق کی تو وہ خبر غلط تھی، بیوی بے قصور تھی، لیکن اب کیا ہوگا؟ اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. پھر انسان وہ نادم ہو جاتا ہے. یا کسی کے متعلق کوئی خبر دے دی، دوست کے متعلق، رشتہ دار کے متعلق، کسی اور فرد کے متعلق، تو اب شرعی اصول یہ ہے کہ میں پہلے تحقیق کروں گا کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے. لیکن میں نے تحقیق نہیں کی اور فیصلہ پہلے سنا دیا، بعد میں پتہ چلا اور فیصلہ سنا دیا، سزا دے دی، سزا کا فیصلہ، قطع تعلق کا فیصلہ، یا کوئی بھی فیصلہ، بعد میں وہ خبر غلط ثابت ہو گئی. جب غلط ثابت ہو گئی تو پھر انسان کو پریشانی کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی؟ اور عام طور پر اس طرح فاسق قسم کے لوگ وہ اس طرح کی باتیں پھیلانے میں بڑے ماہر ہوتے ہیں، انتشار پیدا کرنے کے لیے، اختلاف پیدا کرنے کے لیے، لڑانے کے لیے اس طرح کی سازشیں کرتے ہیں. بات سب تو یہ بہت اہم رہنما اصول ہے ہمارے لیے کہ آنکھیں بند کر کے کوئی فیصلہ نہیں کرنا، آنکھیں بند کر کے کسی کی بات پہ اعتماد بھی نہیں کرنا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آنکھیں بند کر کے کسی کی بات پر اعتماد بھی نہیں کرنا. جیسے وہ مشہور ہے کہ ایک شخص نے آ کے کسی سے کہا، کسی بزرگ سے، کہ میں نے ایک معتبر آدمی سے آپ کے بارے میں ایسی بات سنی ہے، میں نے ایک معتبر آدمی سے آپ کے بارے میں ایسی بات سنی ہے. تو انہوں نے کہا غیبت کرنے والا کہاں سے معتبر ہو گیا؟ غیبت کرنے والا معتبر ہو ہی نہیں سکتا، اس نے غیبتاً یہ بات کی ہے نا، اور جو غیبت کرتا ہے وہ کہاں سے معتبر ہو گیا؟ تو آج تو یہی چیز ہے، بس ہم بھی سننا چاہتے ہیں کسی کے بارے میں کوئی بات پتہ چلے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، قانون معاشرت نمبر 3، نہیں از عمل بلا تحقیق. فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، اے ایمان والو اگر لے آئے تمہارے پاس فاسق کوئی خبر، فتبینوا ان تصیبوا، تو خوب تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا، اس خبر کی خوب تحقیق کر لیا کرو،
تاکہ کیا نہ ہو جائے فتبینوا ان تصیبوا ای اللہ تصیبوا، کہیں ایسا نہ ہو کہ نقصان پہنچاؤ کسی قوم کو بجہالت، بے خبری میں، لا علمی میں، تو فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر ہو جاؤ تم اپنے کیے پر پشیمان۔ تو جھوٹی افواہیں پھیلانا، جھوٹی باتیں پھیلانا، یہ سب گناہ کبیرہ ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور وہ آدمی بھی بڑا مجرم ہوتا ہے جو کان کا کچا ہوتا ہے، کان کا کچا ہوتا ہے۔ بھئی مجھے تو اس نے بتایا تھا، بھئی آپ کو بتایا تھا، آپ نے دیکھا ہے؟ آپ نے ان صاحب کو اس عمل میں دیکھا ہے؟ خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے؟ نہیں دیکھا۔ جب نہیں دیکھا تو آپ نے تحقیق کی ہے؟ تحقیق بھی نہیں کی۔ آپ نے خود نہیں دیکھا، آپ نے تحقیق نہیں کی اور آپ نے فیصلہ کر لیا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر ہو جاؤ تم اپنے کیے پر پشیمان۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ۔ تنبیہ مومنین، تنبیہ مومنین و ایجاب اطاعت مطلقہ، تنبیہ مومنین اور ایجاب اطاعت مطلقہ۔ فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ، خوب جان رکھو، ان فیکم رسول اللہ، بے شک تم میں اللہ کے ایک رسول، تم میں اللہ کے رسول ہے۔ لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اگر وہ تمہارا کہنا مان لیا کرے، فی کثیر من الامر، بہت سی باتوں میں، تو لعنتم، تو تم مشکل میں پڑ جاؤ۔ اگر وہ تمہارا کہا مان لیا کرے بہت سی باتوں میں، تو لعنتم، تو تم مشکل میں پڑ جاؤ۔ ولکن اللہ حبب الیکم الایمان، لیکن اللہ نے محبوب بنا دیا تمہارے لیے ایمان کو، یعنی اللہ نے تمہیں مصیبت سے بچا لیا اور ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور مزین کر دیا اس کو تمہارے دلوں میں، ایمان کو مزین کر دیا تمہارے دلوں میں۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، اور ناپسند کر دیا تمہاری طرف کفر، اور ناپسند کر دیا تمہاری طرف کفر، والفسوق، اور گناہ کبیرہ، فسوق سے مراد گناہ کبیرہ، اور ناپسند کر دیا تمہارے لیے کفر کو، اور والفسوق، گناہ کبیرہ کو، والعصیان، اور عام نافرمانی کو، اور عصیان عام نافرمانی کو۔ اولئک هم الراشدون، فضیلت مومنین، فضیلت مومنین، اور یہی لوگ سیدھے راہ پر چلنے والے ہیں۔ یہی لوگ یعنی ایسے لوگ جو تکمیل ایمان کے محب ہے، تکمیل ایمان کو پسند کرتے ہیں، اولئک هم الراشدون، تو یہی لوگ سیدھے راہ پر چلنے والے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو تنبیہ مومنین و ایجاب اطاعت مطلقہ۔ اچھا، فرماتے ہیں فضلا من اللہ و نعمہ، اللہ کے فضل اور احسان سے۔ فضلا من اللہ، یہ مفعول ہے برائے حببہ اور کر رہا۔ بات سمجھ میں ہے نا؟ ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان، اور وکرہ الیکم الکفر۔ تو ایک آیا حببہ، ولیکن اللہ، یہ مثبت پہلو تھا، وکرہ الیکم الکفر، یہ منفی پہلو تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور یہ ان دونوں کے لیے مفعول ہے کہ فضلا من اللہ ورحمہ، کیا چیز اللہ پاک کا فضل ہے، یعنی ایمان کا محبوب بنا دینا، اور کفر کو اور گناہ کبیرہ کو، عام نافرمانی کو کیا کرنا، یعنی ناپسند کرنا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ اللہ پاک کا فضل ہے کہ اللہ پاک نے تمہارے دل میں ایمان کی محبت ڈالی اور تمہارے دل میں گناہوں کی اور کفر کی نفرت ڈال دی۔ تو فضلا من اللہ و نعمہ، یہ اس کے لیے مفعول ہے، اللہ کے فضل اور احسان سے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ بڑا جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، قانون معاشرت نمبر 4، قانون معاشرت نمبر 4، اور یہ ہے اصلاح البین۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ لوگوں کے درمیان صلح کروانا، لوگوں کے درمیان صلح صفائی کروانا۔ اچھا، فرماتے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو یہ قانون معاشرت نمبر 4 ہے۔ اور اگر دو گروہ مسلمانوں میں آپس میں لڑ پڑے، دو گروہ آپس میں لڑ پڑے مسلمانوں میں، تو فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان میں صلح کرا دو، ان میں کیا کرا دو؟ مکمل طور پر صلح کرا دو۔ یعنی ایک ہے صرف ترک قتال، لڑائی ختم کرانا، ایک ہے صلح کرانا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں نا۔
جو لڑائی چل رہی ہے، اختلاف چل رہا ہے، ایک ہے کہ اس کو ختم کرانا، اور ایک ہے کہ پھر آپس میں صلح بھی کروا دینا. تو مکمل صلح، یعنی صرف لڑائی ترک قتال مت کرو، صلح بھی کرواؤ. بات سمجھ میں آ رہی؟ مکمل طور پر. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، قانون معاشرت نمبر 4 اصلاح البین. فرماتے ہیں اور اگر دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان میں صلح کرا دو مکمل طور پر. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اور اگر یعنی کوشش اور اصلاح کے بعد بھی کیا ہو جائے، بغت احداہما علی الاخری، زیادتی کریں ان میں سے ایک گروہ دوسرے پر، تو فقاتلوا التی تبغی حتی تفیء الی امر اللہ، تو کیا ہوگا، تو تم لڑو اس گروہ سے جو زیادتی کرتا ہے، جو کیا کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، حتی تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ رجوع کرے اللہ کے حکم کی طرف، یہاں تک کہ وہ گروہ رجوع کرے اللہ کے حکم کی طرف. الی امر اللہ یعنی ای ترک القتال، قتال کو ترک کر دے، اللہ کے حکم کی طرف رجوع کر لے اس وقت تک، یعنی تم صلح کرواؤ. اگر ان میں سے ایک پھر بھی شرارت کرے، باوجود صلح کے دوسرے پر ظلم کرے، پھر تم اس مظلوم کا ساتھ دو، تم بھی ظالم کے خلاف لڑو یہاں تک کہ وہ ظلم سے باز آ جائے اور اس ظلم کو چھوڑ دے، قتال کو چھوڑ دے. فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، پھر جب وہ رجوع کر لے تو فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، صلح کرا دو ان دونوں میں. ان دونوں میں کیا کرا دو، ان دونوں گروہوں میں آپس میں مسلمانوں میں صلح کرا دو، بالعدل، انصاف کے ساتھ. لیکن یہ صلح بھی انصاف کے ساتھ ہو. وَأَقْسِطُوا، سب اور انصاف کیا کرو. بات سمجھ میں آ رہی؟ وَأَقْسِطُوا، اور انصاف کیا کرو، یعنی غرض نفسانی کو غالب نہ ہونے دو، غرض نفسانی کو غالب نہ ہونے دو. بعض مرتبہ کسی ایک کی طرف جھکاؤ زیادہ ہوتا ہے یا کوئی نہ کوئی میلان کا سبب ہوتا ہے، تو وہ بیچ میں نہیں لانا، بالکل انصاف اور عدل کے ساتھ دونوں کے درمیان کیا کراؤ، صلح کراؤ. ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے انصاف کرنے والوں کو. انما المؤمنون اخوۃ، یہاں سے وجہ اصلاح، وجہ اصلاح. فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں، بوجہ اشتراک فی الدین، بوجہ اشتراک فی الدین. بات سمجھ میں، جو کہ نسب معنوی ہے، جو کہ نسب ہے، ایک تو نسب حقیقی ہوتا ہے نا سگے بھائی، ایک ہے نسب معنوی کہ ایمان والے ایمانی رشتے کی وجہ سے آپس میں بھائی ہیں، چاہے ایک دوسرے کو جانتے ہی نہ ہوں، رشتہ داری بھی نہ ہو، چاہے ایک دوسرے کو دیکھا بھی نہ ہو، ایک دنیا کے ایک کونے میں دوسرا دنیا کے دوسرے کونے میں ہے، لیکن ایمانی رشتے میں آپس میں جڑے ہوئے ہیں، اور ایمانی رشتے کی وجہ سے آپس میں کیا ہے، بھائی بھائی ہیں. تو انما المؤمنون اخوہ، تو ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں. وجہ اصلاح، کیوں اصلاح؟ اس لیے صلح کراؤ کہ ایمان والے ایمانی رشتے میں جڑے ہوئے ہیں اور وہ رشتہ ختم نہیں ہونا چاہیے. فاصلحوا بین اخویکم، پس صلح کرا دیا کرو اپنے دو بھائیوں میں، یعنی تاکہ وہ اخوت قائم رہے، تاکہ وہ اخوت دینی وہ قائم رہے، وہ ختم نہ ہو. واتقوا اللہ، اور بوقت اصلاح اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرتے رہو. کب؟ یعنی بوقت اصلاح. لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو دیکھیں صلح کی ترغیب ہے، آپس میں ایمانی رشتے کا بیان ہے. آج لڑانے والے زیادہ ملتے ہیں، صلح والے آٹے میں نمک کے برابر ہیں. توڑ پیدا کرنے والے زیادہ ہیں، جوڑ پیدا کرنے والے نہ ہونے کے برابر ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ بلکہ آج تو کوشش کی جاتی ہے، اگر دیکھتے ہیں بھئی کسی دو افراد میں آپس میں تعلق ہے، محبت ہے، تو ایک آنکھ بھی نہیں بھاتا، آپس میں لڑانے کی، اختلاف پیدا کرنے کی بتکلف کوششیں کی جاتی ہیں. کتنی ہی یعنی گری ہوئی بات ہے ایمان والے کے لیے. تو یہاں اللہ پاک نے فرمایا صلح کراؤ، جن میں توڑ ہیں ان میں جوڑ پیدا کرو، تعلق پیدا کراؤ، بجائے اس کے کہ انسان توڑ پیدا کرنے کی کوشش کرے. بات سمجھ میں آ رہی؟ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم. قانون معاشرت نمبر 5، قانون معاشرت نمبر 5، نہی عن ایذاء المسلمین، نہی عن ایذاء المسلمین، ایمان والوں کو اذیت نہیں پہنچانے. پھر ایذا چاہے سواء کان تمسخرا او طعنا او غیرہما، وہ ایذا مذاق اڑانے کے ذریعے سے ہو، سمجھ میں آ رہی ہے، وہ ایذا طعنہ دینے کے ذریعے سے ہو یا کسی بھی ذریعے سے ہو. ایذاء مسلم حرام ہے،
ایذائے مسلم حرام ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا، آپ علیہ السلام نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح ایک اور روایت میں آیا نا المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، یہ قانون معاشرت نمبر 5 ہے، النہی عن ایذاء المسلمین۔ اے ایمان والو، مذاق نہ اڑا، نہ مذاق کرے مرد مردوں سے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ قوم من قوم، مرد مردوں سے ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائے۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، یہ تعلیل نہیں، یہ تمسخر ہے۔ قوم کا ترجمہ مرد سے کیا اس لیے کہ آگار ہے ولا نساء من نساء، ولا نساء من نساء، تو یہاں قوم کا ترجمہ قوم سے نہیں کیا، مرد سے کیا۔ اے ایمان والو، نہ مذاق اڑائے یا نہ مذاق کرے مرد کسی مرد کا دوسرے مردوں کا۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، شاید کہ وہ لوگ بہتر ہو ان سے، یعنی جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اللہ پاک کے ہاں مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، عسیٰ ان یکونوا خیرا ای عند اللہ، عسیٰ ان یکونوا خیرا ای خیرا عند اللہ، منہم ای من الساخرین، ای من الساخرین، ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اللہ پاک کے ہاں مذاق اڑانے والوں سے زیادہ بہتر ہو۔ ولا نساء من نساء، اور نہ عورتیں عورتوں سے، یعنی عورتیں بھی دوسرے عورتوں کا مذاق نہ اڑائے۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہن، شاید کہ وہ بہتر ہو۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا ای عند اللہ منہن ای ساخرات، شاید کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اللہ پاک کے ہاں بہتر ہو، بڑا درجہ رکھتی ہو، کس سے؟ مذاق اڑانے والیوں سے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ایک بات یہ ذکر ہوئی کہ مذاق نہ اڑایا جائے کسی بھی اعتبار سے۔ تو ایذا کا ایک ذریعہ مذاق اڑانا بھی ہے، ظاہری بات ہے جس کا مذاق اڑایا جائے گا تو وہ اس کو اذیت نہیں ہوگی، اس کو تکلیف نہیں پہنچے گی، اس کو تکلیف پہنچے گی۔ تو یہ ایذا کا مرض بھی آج ہمارے اندر عام ہے۔ پھر ایذا تمسخر کے ذریعے سے، تمسخر بھی ہم کرتے ہیں، ذرا سا کسی کو دیکھتے ہیں وہ بیچارہ جو ہے کم پڑھا لکھا ہے یا بیچارہ کوئی گاؤں سے آیا ہے تو ہم اس کا مذاق اڑانے لگ جاتے ہیں۔ ظاہری بات ہے ہر ماحول میں فرق ہوتا ہے، ہر چیز کے اندر فرق ہوتا ہے، ماحول میں، معاشرت میں، علاقے میں، ہر اعتبار سے انسان میں فرق آ جاتا ہے، لیکن یہ حق کوئی تھوڑی رکھتا ہے کہ بھئی مذاق اڑائیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ تو یہ غلط بات ہے، کسی کا کسی بھی اعتبار سے مذاق اڑانا۔ ظاہری اب دیکھ لیا کہ بھئی یار اس کے پاس مال کم ہے، کسی کا لباس دیکھ لیا کہ وہ لباس جو ہے کچھ پھٹا پرانا ہے یا غریب والا ہے، مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ بولنے کے اعتبار سے کسی کو دیکھ لیا کہ بھئی وہ صحیح نہیں بول رہا، اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب جو ہے حنظلہ مذاق اڑا رہے ہیں کہ بھئی وہ جو ہے اردو صحیح نہیں بول رہا، پشتو بولنے والا ہے اس کی تو اردو صحیح نہیں ہے، اور تم نے جو ہے مذکر کی جگہ مؤنث پڑھ لیا، مؤنث کی جگہ مذکر پڑھ لیا، تو مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ صحیح ہے؟ صحیح نہیں ہے نا؟ تو کسی کا مذاق اڑانا زبان کے اعتبار سے، کلام کے اعتبار سے، لباس کے اعتبار سے، وضع قطع کے اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے، یا کسی بھی اعتبار سے ہو، تو یہ اجازت کسی کو نہیں ہے، کیونکہ اذیت کے ایک ذریعہ تمسخر بھی ہے۔ فرمایا لا یسخر قوم، پھر چاہے مرد مرد کا اڑائے، عورت عورت کا اڑائے، یہ تو ذکر کیا، ورنہ اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے، مرد عورت کا، عورت مرد کا، اور عورتوں میں یہ مرض زیادہ ہوتا ہے، مردوں میں ہوتا ہے، عورتوں میں اور زیادہ ہوتا ہے۔ پھر خاص طور پر جب کسی پروگرام شادی بیاہ سے واپس آتی ہیں تو رات 2-3 گھنٹے اس کے لیے وقف ہوتے ہیں کہ وہاں یہ فلاں نے ایسا لباس پہنا، فلاں ایسی تھی، فلاں نے یہ کیا، فلاں میں یہ کمی تھی، فلاں میں یہ کمی تھی، اور فلاں میں یہ کمزوری تھی، تبصرے چلتے ہیں 1-2 گھنٹے تک۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس میں اگر تمسخر کا پہلو ہے تو وہ حرام اور ناجائز ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ جائز نہیں ہے۔ اچھا، آگے فرمایا ولا، اور دیکھیں سبب بھی بتا دیا کہ اصل تو قبولیت عند اللہ ہے، قبولیت، اور اللہ پاک کے ہاں قبولیت کا مدار مال پہ نہیں ہے، ظاہری شکل و صورت پہ نہیں ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ ظاہری اسباب پہ نہیں ہے، قومیت پہ نہیں ہے، نسب پہ نہیں ہے، اللہ پاک کے ہاں قبولیت تو اعمال پہ ہے۔ تو جس کا مذاق اڑایا جائے ہو سکتا ہے وہ اللہ پاک کے ہاں مقبول ہو، اور جو اڑا رہا ہے ہو سکتا ہے وہ مقبول نہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو قبولیت عدم قبولیت کا فیصلہ اللہ پاک فرماتے ہیں،
یا اسی طریقے سے ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے بعض مرتبہ انسان ہے کہ انسان میں کوئی کمی وہ اللہ پاک کی طرف سے ہوتی ہے، تخلیق اللہ پاک نے کی ہے نا، اب ہم اس کی تخلیق پر مذاق اڑانا شروع کر دیں، فلاں کی آنکھ کیسی ہے، فلاں کا کان ایسا ہے، فلاں کی ناک کیسی ہے، فلاں کا رنگ ایسا ہے، تو یہ سب غیر اختیاری چیزیں ہیں۔ اختیاری چیزوں پر بھی جائز نہیں ہے، غیر اختیاری پر تو بطریق اولا جائز نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بہرحال یہ جائز نہیں۔ دوسری چیز وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، یہ بھی اذیت کا ذریعہ ہے، اور مت عیب لگاؤ ایک دوسرے پر، مت عیب لگاؤ، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے پر عیب مت لگاؤ۔ اب جیسے ابھی آپ کے سامنے بات آئی عیب لگانا، جیسے کسی کو کہا کہ بھئی او کانا، یہ تو کانا ہے، یہ آدمی کانا کہہ دیا کسی کو، او لنگڑا لنگڑا آ رہا ہے، بھئی لنگڑا یہ آدمی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یا یہ بہنگا ہے۔ اس طریقے سے اگر کسی میں کوئی قدرتی طور پر کوئی کمزوری یا عیب ہے لیکن اس کا نام ہی یہ رکھ دیا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اللہ پاک کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن اس کمی کو اس کا عیب بنانا، اس کے لیے طنز بنا دینا اور اس کا لقب بنا دینا، برے القاب سے پکارنا، بھئی کانا آ رہا ہے، او بھئی لنگڑا آ رہا ہے، او بھئی فلاں آ رہا ہے، فلاں آ رہا ہے، یہ ناجائز اور حرام ہے اور غلط ہے۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور عیب نہ لگاؤ ایک دوسرے کو، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ عیب نہ لگاؤ، تو یہ بھی سب کے عیب ہے۔ یا کوئی آدمی ٹھیک ہے پہلے کوئی گناہ گار تھا، پھر توبہ تائب ہو گیا، لیکن اب سابقہ زمانہ اس کو یاد دلایا جا رہا ہے، بات سمجھ میں آئی؟ تم پہلے تو ایسے تھے، مجھے سب پتہ ہے۔ یا کوئی آدمی کسی دوسرے مذہب میں تھا، وہ مسلمان ہو گیا، یہودی تھا، عیسائی تھا، سکھ تھا، پارسی تھا، ہندو تھا، جو بھی تھا، لیکن اب بھی اس کو کہہ رہے تھے ہندو کہیں کے، تم تو ہندو تھے، سکھ کہیں کا بڑا آ گیا ابھی دیندار بن رہا ہے، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اللہ پاک اس سے سخت ناراض ہوتے ہیں۔ تو کسی کو پھر خاص طور پر سابقہ زمانے کا عیب اور طعن لگانا، اس پہ اللہ پاک سخت ناراض ہوتے ہیں۔ اس نے تو وہ چیز چھوڑ دی ہے، اس نے توبہ کر لیا، اگر اس نے سچی توبہ کی ہے اور کوئی انسان اس کے باوجود طعنہ دے رہا ہے تو خطرہ ہے کہ اللہ پاک اس کو مبتلا نہ کر دے۔ یہ تکبر کی دلیل بھی ہے اور ویسے بھی ایمان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ تو چاہے وہ عیب قدرتی ہو یا چاہے کسی کو طعنہ دینا ہے، برے القاب سے پکارنا ہے نا، اور بعض دفعہ یہ نام رکھ دیتے ہیں غلط، یہ بھی اس میں داخل ہے، برے القاب سے پکارنا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس طرح کہ آپ دیکھتے ہیں بعض طلبہ میں بھی اس طرح ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی کا کوئی نہ کوئی نام رکھ دیتے ہیں، تو اس طرح کا اگر وہ خاص طور پہ اس سے ناراض ہو رہا ہے، ایک یہ کہ عرف عام میں کوئی مشہور ہو جائے کسی نام سے اور وہ خود بھی برا نہیں منا رہا، اس کا اصل نام لوگ جانتے ہی نہ ہو، ایسا ہوتا ہے نا، تو وہ الگ بات ہے، وہ اس کے اندر نہیں آئے گا کہ بچپن سے کوئی نام پڑ گیا یا بعد میں کوئی نام ایسا رکھ دیا اور اب اصل نام کوئی پہچانتا نہیں ہے، وہ خود بھی اپنا اس نام سے جو ہے متوجہ ہوتا ہے، وہ الگ بات ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے جان بوجھ کے کسی نے کوئی اس کا غلط نام رکھ دیا، بات سمجھ میں آ رہی ہے، اور اس نام سے وہ نام اس کو اچھا بھی نہیں لگتا، وہ اس سے چڑھتا ہے، تو کسی کی چڑ رکھنا، کسی کا نام رکھنا، تو یاد رکھیں یہ غلط بات ہے۔ اور بعض مرتبہ بعض لوگ کسی خاص چیز سے چڑھتے ہیں، پھر اس کا جو ہے خاص طور پر وہ چڑ بھی بنا دی جاتی ہے، تو یہ غلط ہے، اس میں ایذا ہے، اس میں کیا ہے؟ اس میں ایذا ہے۔ ہم لوگ حفظ کرتے تھے وہاں غفور، وہاں ایک چوکیدار تھا راستے میں، تو اس سے پوچھ رہے چاچا ٹائم کیا ہو رہا ہے، چاچا ٹائم کیا ہو رہا ہے، تو پھر ماں بہن کی گالیاں وہ دیتا تھا بس۔ لیکن اب جان بوجھ کے بھئی طلبہ گزر رہے ہیں، کسی کو ٹائم کی ضرورت تو نہیں تھی، لیکن چچا ٹائم کیا ہو رہا ہے، بس پھر جو ہے وہ گالیاں شروع کر دیتا تھا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مختلف قسم کے جو ہے نام رکھ دیا۔ ہمارے بنوری ٹاؤن کے باہر ایک بوڑھی اماں بیٹھتی تھی فقیر، اس کا وہ تھا 12:30، تو اس کو اگر کوئی 12:30 کہتا تو وہ پھر سخت گالیاں دیتی تھی ماں بہن، اور ایک ڈنڈا بھی تھا اس کے پاس، کوشش کرتی تھی کہ یہ ڈنڈا جو ہے اس کہنے والے کو لگا دے، تو جو ہے اس انٹی کا نام تھا 12:30، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اگر اس کو ناپسند ہے، اچھا نہیں لگ رہا، تو اس صورت کے اندر پھر کیا ہے، اس طرح کے نام رکھنا یہ درست بھی نہیں ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طریقے سے اور بھی تھے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، تو ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، اور نہ بدنام کرو برے لقبوں سے، یہ بات جو ابھی اتنی ساری تفصیل آپ حضرات کے سامنے بیان ہوئی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور نہ بدنام کرو برے، ولا تنابزوا بالالقاب، نہ بدنام کرو برے القاب سے، برے ناموں سے۔ اسی طرح ایک بنوری ٹاؤن میں تھے، وہاں اس کا نام تھا ٹینکی تھا،
تو یہ صحیح نہیں ہے اس طرح. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک انڈیا کا جاسوس تھا، بہت سارے تھے. ولا تنابزوا بالالقاب، اور نہ بدنام کرو برے لقبوں سے. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. لیکن اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ بہت برا نام ہے، بہت برا نام ہے فسق کا ایمان لانے کے بعد. بہت برا نام ہے فسق. بئس الاسم الفسوق، گناہ گاری، فسق برا نام ہے، بہت برا نام ہے فسق کا ایمان لانے کے بعد. ایک آدمی ایمان لے آیا، اب اس کو ایک غلط نام سے پکارا جا رہا ہے، تو یہ بہت ہی غلط بات ہے. یا ایک معنی اس کے ایمان لانے کے بعد برا نام رکھنا، جان بوجھ کے برا نام رکھ دینا، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی غلط بات ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو برے القاب سے پکارنا، اسی طرح عیب لگانا، طعنے دینا، یہ سب ہمارے معاشرے کے اندر یہ خرابیات عام ہے، اور یہ سب کے سب ایذا کا ذریعہ ہے. میں نے کہا نا کہ خاص طور پر اگر وہ اس سے ناپسند کرتا ہے، ناراض ہوتا ہے، چڑھتا ہے، تو یہ پھر غلط بات ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو پھر بالکل صحیح نہیں. الا یہ کہ میں نے جیسے عرض کیا کسی کا کوئی نام ہے، پیار سے ماں باپ نے کہا اور وہ مشہور ہو گیا، یا ویسے ہی معاشرے میں وہ اس نام سے اتنا معروف ہے کہ اب اصل نام کوئی جانتا ہی نہیں ہے، تو وہ پھر الگ بات ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو توبہ نہ کرے تو وہی ظالم ہے. جو توبہ نہ کرے تو وہی لوگ کیا ہیں؟ ظالم ہیں. آگے فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. قانون معاشرت نمبر 6، قانون معاشرت نمبر 6، نہیں السوء ظن، نہیں السوء ظن. دیکھیں سب قوانین معاشرت چل رہے ہیں، سب کے سب یہ قوانین معاشرت ہے. اب بدگمانی، بدگمانی یہ بھی ایک بہت برا عمل ہے، تو اس سے جو ہے منع کیا گیا. فرمایا یہ چھٹا قانون معاشرت، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بچا کرو بہت زیادہ گمانوں سے، بہت سے گمانوں سے کیا کرو؟ بچا کرو. ان بعض الظن اسم، علت اجتناب، علت اجتناب. کیوں بچو؟ کہ ان بعض الظن اسم، کیونکہ بعض گمان یہ گناہ ہوتے ہیں. بعض گمان کیا ہوتے ہیں؟ گناہ. یعنی جس کو ہم بدگمانی کہتے ہیں، برا گمان کرنا، غلط گمان کرنا، جھوٹا گمان کرنا، یہ گناہ ہوتے ہیں. تو بہت زیادہ گمان کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ. بس کسی کے متعلق زیادہ وہ کھود کریت کرو ہی نہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ زیادہ سوچو ہی مت، ورنہ عام طور پر انسان کیا کرتا ہے کہ شیطان انسان کو خوشگمانی میں مبتلا کر کے بدگمانی کی طرف لے آتا ہے. تو بہت زیادہ گمان کرنے سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ. کسی کے متعلق اس نے یہ کیا ہوگا، یہ کیا کرتا ہے، کیا کماتا ہے، کہاں سے کماتا ہے، اس کی سرگرمیاں کیا ہے، کیا ضرورت ہے. ہم اپنے کام سے کام رکھیں. آج ہم اپنے معاملات ہم نے چھوڑ دیے ہیں، دوسروں کے معاملات کی ٹوہ اور جاسوسیوں میں ہم لگے ہوئے ہیں، پھر بدگمانیاں دلوں کے اندر پیدا ہوتی ہیں. ان بعض الظن اسم، کیونکہ بہت سارے گمان کیا ہوتے ہیں؟ وہ گناہ ہوتے ہیں. گناہ جس کو ہم بدگمانی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تو بدگمانی کہا جاتا ہے کسی کے متعلق اپنے طور پر غلط گمان کر لینا، اور جس انسان کے پاس کوئی اس کی دلیل نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، بس دل کے اندر ایک بات بٹھا لی کہ اس نے ایسا کیا ہوگا، یہ میرے متعلق شاید اس طرح کر رہا ہے، اس نے ایسا کیا ہوگا، اس نے فلاں کو ایسا بولا ہوگا. اب نہ میں نے خود دیکھا ہے، نہ میں نے سنا ہے، نہ مجھے پتہ ہے، لیکن شیطان انسان کو بدگمانی کے اندر بہت زیادہ مبتلا کرتا ہے. اور عام طور پر جو اختلافات، انتشار، قطع تعلق، اس کا سبب یہی بدگمانی ہوتی ہے، اس کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے. لیکن بعد میں جب پتہ چلتا ہے تو پھر انسان اتنا دور جا چکا ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ واپسی ممکن نہیں ہوتی ہے. یا اختلاف میں انسان بعض مرتبہ ایسی باتیں کر لیتا ہے، ایسے اعمال کر لیتا ہے کہ پھر چاہتے ہوئے بھی انسان ایک دوسرے کے قریب نہیں آ سکتا. تو یہ بدگمانی یہ بہت بری چیز ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مخلوق سے انسان کرتا ہے عام، پھر شیطان آہستہ آہستہ بھی ماں باپ سے بھی بدگمان کر دیتا ہے، اساتذہ سے بدگمان کر دیتا ہے، اپنے مشائخ سے، بڑوں سے کر دیتا ہے. بعض مرتبہ مقدس ہستیوں کے متعلق انسان بدگمانی ہے، صحابہ سے متعلق، انبیاء سے متعلق، حضور علیہ السلام سے متعلق، اللہ پاک سے متعلق بعض مرتبہ انسان کو بدگمان کر دیتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں نا پتہ نہیں میری دعائیں تو قبول ہی نہیں کرتا اللہ پاک. یہ بدگمانی ہے، حرام ہے اس طرح کی باتیں کرنا. تو بدگمانی یہ بھی ایک روحانی مرض ہے، مہلک روحانی مرض. بدگمانی، کسی کے متعلق غلط گمان کرنا. اور آج یہ معاشرے میں کتنا عام ہے.
بس اپنی طرف سے کرنا اور پھر دوسروں کے پیچھے باتیں کرنا کہ یہ اس طرح ہے، یہ اس طرح کرتا ہے، یہ اس طرح، اور حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتی. تو قیامت کے دن پھر اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ تو کسی اور پر اتہام ہے نا کہ بدگمانی کر کے پھر غلط باتیں کرنا. ولا تجسسوا، نہیں اس تجسس، نہیں اس. اب یہ قانون معاشرت نمبر 6 ہے. چھٹے قانون معاشرت میں پہلی بات ہے نہیں السوء ظن، نہیں السوء ظن. دوسری بات نہیں اس تجسس، نہیں اس تجسس. بات سمجھ میں؟ اب یہ اس کو شعبے بھی آپ کہہ سکتے ہیں، شعبے. قانون معاشرت نمبر 6، تو اس کا شعبہ نمبر 1 ہے نہیں السوء ظن، شعبہ نمبر 1. ولا تجسسوا، شعبہ نمبر 2. چھٹے قانون معاشرت کا شعبہ نمبر 2 نہیں اس تجسس. ولا تجسسوا، اور تجسس مت کرو، جاسوسی مت کرو، ٹوہ میں مت لگو. تجسس آپ جانتے ہیں کسی کے بارے میں انسان خفیہ طور پر معلومات کرنے لگ جائے، کسی کی ٹوہ میں لگنا، کسی کی ٹوہ میں لگنا. یہ بھی ایک مرض آج ہمارے اندر عام ہے. ہم فارغ قسم کے لوگ ہیں نا، وقت بہت ہے ہمارے پاس، تو آج ہمیں اپنے معاملات کی اصلاح کی فکر قطعی نہیں ہے. میں خود کیا کر رہا ہوں، کیا نہیں کر رہا ہوں، میرے کیا معاملات ہیں، میرے معاملات کی کیفیت ہے. لیکن مجھے یہ ضرور جاننا ہے بھائی یہ کیا کرتا ہے، یہ کہاں جاتا ہے، اس کے والد کیا کرتے ہیں، کہاں سے کماتے ہیں، یا یہ کیا کما رہا ہے، کتنا کما رہا ہے، اس کے کیا معاملات ہیں. یہ اب تجسس کرنا ہے. آج یہ مرض بے انتہا عام ہو چکا ہے. تجسس، کسی کی ٹوہ میں لگنا، خفیہ جاسوسی میں لگنا. پھر اس کے لیے ہم کتنا آگے بڑھ جاتے ہیں. اب اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑ جائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ہر انسان کے اندر آج تجسس کا مزاج ہے. قرآن کریم میں اللہ پاک نے منع کیا ہے، قرآن کریم میں اللہ پاک نے اس سے منع کیا. پھر اس کے لیے کوئی بھی ذریعہ انسان اختیار کر لے تجسس کے لیے. اب اس کے لیے جو ہے میں دیکھ رہا ہوں بھائی کسی کا موبائل پڑا ہوا ہے، وہ اٹھا کے اب میں چیک کر رہا ہوں اس میں کیا ہے اور کیا نہیں، بغیر اجازت کے. غیر اخلاقی باتیں ہیں. کسی کی کوئی کاپی، ذاتی ڈائری یا کوئی چیز رکھی ہوئی ہے، کاغذات رکھے ہوئے، اب میں اس کو دیکھ رہا ہوں. کوئی ایک فون پہ بات کر رہا ہے، دوسرا ٹیلی فون سیٹ اٹھا کے، PTCL کے پہلے ہوتے تھے، اور خفیہ طور پر میں ان کی باتیں سن رہا ہوں. بات سمجھ میں آ رہی؟ کہیں پر کوئی مشورہ چل رہا ہے اور میں کان لگا کے دفتر کے باہر، کمرے کے باہر آ کے میں وہ سننے کی کوشش کر رہا ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یا بعض مرتبہ 2 افراد باتیں کرتے ہیں، وہ سمجھ رہے یہ نہیں سن رہا لیکن یہ سن رہا ہوتا ہے، وہ سمجھ رہے سو رہا ہے. بعض مرتبہ جو ہے یا وہ سمجھتے ہیں یہ میں ہماری زبان نہیں سمجھتا اور یہ سمجھ رہا ہوتا ہے شریعت. تو یاد رکھیں سب کے سب ناجائز، حرام ہے اس طور پر سننا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو آج ٹوہ لگائی جاتی ہے. پھر باقاعدہ یا پھر ایسے تعلقات قائم کرنا کسی سے کہ بھئی اس کا فلاں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، تو چلو آپ اس کے ساتھ کچھ تعلق قائم کر لیں، اور وہ تعلق کوئی للہ فی اللہ، اللہ کی رضا کے لیے تو ہے نہیں. سمجھ میں آ رہی؟ چلو بھئی چائے مائے پلا دے تم کو، چلو بھئی چلے کھانا مانا کھانے چلے. یہ سلسلے ہیں آج کل، یہ ساری بیماریاں آج ہمارے اندر موجود ہیں. اور پھر اچھا بھئی کیا ہوا، آج کیا بات ہوئی، آج کیا فیصلہ ہوا، آج بھئی کیا معاملہ ہے، کہاں سفر پہ جا رہے ہیں، کہاں آ رہے ہیں، کب آ رہے ہیں، بھئی کب جا رہے ہیں. بھئی دانیال بتاؤ نا کیا معاملہ ہے آج کل، کیا سلسلہ چل رہا ہے، کیا موضوع چل رہا ہے، کیا معاملات چل رہے ہیں. تو یہ کسی کو کیا حق ہے کسی کے معاملات میں دخل اندازی کا؟ نہ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، نہ اخلاقیات اس کی اجازت دیتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ انتہائی قابل نفرت عمل ہے. پھر خاص طور پر اگر میں کسی کے معاملات میں دخل نہیں دیتا، میں کسی کے معاملات کا تجسس نہیں کرتا، میں کسی کے معاملات کی ٹوہ نہیں لگاتا، یا آپ نہیں لگاتے، آپ میرے معاملات کی نہیں لگا رہے، مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں آپ کے معاملات کی، ویسے بھی نہیں ہے، یا میں نہیں کرتا تو آپ کو بھی نہیں ہے، کسی کو بھی کسی کے معاملات میں نہیں ہے. لیکن نہیں کرنا ہے، بہر صورت کرنا ہے. اور جس میں یہ مرض ہوتا ہے A سے لے کر Z تک، اور 100% اس کے اپنے معاملات خراب ہوتے ہیں، 100%. یہ انشاءاللہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن یہ ایک مرض ہے نا کہ نہیں اب معلومات کرنی ہے، آج کیا ہو رہا ہے، یہاں کیا ہوا، کیا فیصلہ ہوا، کیا معاملات ہوئے، کیا ترتیب چل رہی ہے. مجھے کیا ضرورت ہے، مجھے اپنے معاملات کے پیچھے فکر نہیں ہے. میرے معاملات سارے خراب چل رہے ہیں، نظام سارا خراب چل رہا ہے، لیکن اب ٹوہ لگانی ہے. ایسا ہوتا ہے نا،
بعض پڑوس میں ہوتا ہے، دوسرے پڑوس کی ٹوہ لگانے کی کوشش کرتا ہے، بعض رشتہ داروں کی ٹوہ لگانے کی کوشش کرتا ہے، بعض اساتذہ کے ٹوہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں، بعض بزرگوں کے ٹوہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ سارا نظام آج معاشرے میں خرابیاں اسی سے پیدا ہوتی ہے ساری. تو فرمایا ولا تجسسوا، کہ تم جاسوسی مت کرو. کیا مت کرو؟ جاسوسی مت کرو. یہ غلط ترتیب ہے. ولا یغتب بعضکم بعضا. اب شعبہ نمبر 3 قانون معاشرت نمبر 6 اور اس کا شعبہ نمبر 3 ہے نہیں از غیبت. نہیں از غیبت. ولا یغتب بعضکم بعضا، اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے. نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے. غیبت یہ بھی ایک مہلک ترین روحانی مرض ہے، مہلک ترین روحانی. اور یاد رکھیں یہ تینوں امراض آپس میں جڑے ہوئے ہیں. یہ جو تینوں امراض ہیں، تینوں شعبے ہیں، یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ انسان بدگمانی کرے گا، اس بدگمانی کے لیے وہ تجسس بھی کرے گا. تجسس جاسوسی کا سہارا لے گا، ٹو لگانے کا، کیونکہ دل میں بدگمانی آئی ہوئی ہے نا. اب اس کو کچھ چاہیے بس. اور ہمیشہ ایسا انسان منفی سوچ کا حامل ہوتا ہے، وہ ہمیشہ منفی پہلو پر نظر رکھتا ہے. ایک آدمی میں 100 میں سے 99 اچھائیاں ہو، ایک کمزوری ہو تو یہ اس ایک کمزوری پہ ہاتھ رکھے گا. جیسے مکھی سب کچھ چھوڑ کر گند پر آ کر بیٹھتی ہے، تو یہ انسان بھی ایک گندی مکھی کی اس کی مثال ہوتی ہے کہ گند پہ آ کے اس کی نظر پڑتی ہے. 100 خوبیاں 99 خوبیاں نظر انداز کرے گا، ایک کمزوری کو پکڑ کے بیٹھ جائے گا، خود چاہے کمزوریوں اور عیوب کا مجموعہ اور پوٹلی ہو. تو اس کے لیے کیا کرے گا؟ جب بدگمانی آئے گی تو تجسس بھی کرے گا، ٹوہ لگوائے گا، جاسوسیاں کروائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ دوسروں کے معاملات میں دخل اندازیاں کروائے گا، اونچی حرکتیں کرے گا، اس طرح گھٹیا حرکتیں کرے گا. اور ساتھ ساتھ ظاہری بات ہے جب ایسا کرے گا تو اس کے دل میں حسد ہوگا، بغض ہوگا، یہ غیبت بھی کرے گا. یہ جب مجلسیں جمائے گا، اس کے لیے مجلسیں بیٹھتی ہے، گیدرنگز ہوتی ہے، باقاعدہ مجلس ہوتی ہے، اور پھر اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اس میں پھر غیبتیں چلتی ہیں. فلاں ایسا ہے، اس میں پھر بڑوں کی غیبتیں بھی ہوتی ہے، استاذوں کی غیبتیں بھی ہوتی ہے، اور اس میں اپنے بزرگوں مشائخ کی غیبتیں بھی ہوتی ہیں، اس میں جو ہے اپنے محسنین کی غیبتیں بھی ہوتی ہے. کسی کو نہیں بخشا جاتا. ایسا آدمی ظاہری بات ہے کوئی متقی تو یہ نہیں کرے گا، نیک آدمی وہی کرے گا جس کے اندر یہ سارے روحانی امراض بدر جائے تب موجود ہو. تو جب مجلس جمے گی تو پھر اس طرح کی باتیں ہوں گی، فلاں میں یہ خرابی، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے. غیبت اور کس کو کہتے ہیں؟ تو فرمایا کہ ولا یغتب بعضکم بعضا، وہ ساری کی سارے گناہ یہ کرے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور غیبت ایسی چیز ہے کہ حدیث مبارکہ میں آپ علیہ السلام نے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، اس کو زنا سے بھی بدتر کہا گیا. بات سمجھ میں آ رہی؟ تفصیل کا وقت اب نہیں، آپ حضرات حدیث میں پڑھ چکے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ زنا بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن غیبت کو اشد کہا گیا. وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ علماء نے یہ لکھی نا کہ اس کو انسان سمجھتا ہے گناہ، خدا نہ خواستہ کسی سے ہو گیا تو بالآخر اس توبہ کرے گا، پشیمان ہوگا، اس کو احساس ہوگا. لیکن غیبت کو تو وہ گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے، یا معمولی سمجھتا ہے کہ چلے یہ تو کوئی گناہ نہیں ہے. جب نہیں ہے تو وہ توبہ نہیں کرے گا، جب توبہ نہیں کرے گا آخرت میں پکڑا جائے گا. دوسرا، غیبت کا تعلق حقوق العباد سے ہے. حقوق اللہ تو اللہ پاک صرف توبے سے بھی معاف کر دیتے ہیں، حقوق العباد توبے سے بھی معاف نہیں ہوتے، اس کے لیے حق کی ادائیگی ضروری ہے. اس لیے جس کی غیبت کی ہوگی تو یاد رکھیں کہ آخرت میں پھر حساب کتاب ہوگا. اگر آپ نے توبہ کی نا، غیبت صرف توبے سے معاف نہیں ہوتی. یا تو یہ ہے کہ جس کی ہے اس سے معاف کرواؤ، وہ معاف کر دے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر آخرت میں اس کی نیکیاں اٹھا کے کس کو دی جائیں گی؟ جس کی غیبت کی ہے دی جائیں گے. اور اگر اتنی غیبتیں کی ہیں کہ اس کی نیکیاں ہی ختم ہو گئی سب، اب بھی وہ لوگ باقی ہیں جن کی غیبتیں کی تھی، تو اب وہ آئیں گے، ان کے گناہ اٹھا کے اس کے نام اعمال میں ڈالے جائیں گے. ایک حدیث میں آتا ہے نا. تو یہ کتنا یعنی خسارے والی بات ہوگی کہ انسان مفت میں اپنی نیکی ساری کی ساری ضائع کروا دے اور خراب کروا دے. لیکن اب آج ایک بدترین چیز صفت ہمارے اندر موجود ہے، اور پھر اس کی شناعت اور قباحت کتنی ہے آگے دیکھیں. ولا یغتب بعضکم بعضا، قانون معاشرت نمبر 6 نہیں ہے سوء ظن. قانون معاشرت نمبر 6 اور شعبہ نمبر 3 نہیں ہے غیبت. شعبہ نمبر 3 کیا ہے؟ نہیں ہے غیبت.
ولا یغتب بعضکم بعضا، اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، مذمت ہے غیبت. غیبت کتنی بری چیز ہے. دیکھیں ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ، کیا پسند کرے گا تم میں سے کوئی اس بات کو کہ ان یاکل لحم اخیہ، کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائیں، وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائیں. فکرہتموہ، اس کو تو تم برا سمجھتے ہو، اس کو تو تم ناپسند کرتے ہو. تو غیبت اس سے بھی بری ہے. اس کو تم ناپسند کرتے ہو. دیکھ کتنی قباحت. ان یاکل لحم اخیہ میتا، گوشت ہے وہ بھی کچا ہے، وہ بھی انسان کا ہے، وہ بھی بھائی کا ہے، وہ بھی مردہ ہے. کتنی قباحت، انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. لیکن غیبت کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے. فکرہتموہ، اس کو تو ناپسند کرتے ہو. واتقوا اللہ، واتقوا اللہ ای بترک ما نہیتم عنہ، جس سے اللہ نے منع کیا اس کو چھوڑ لو، اس کو چھوڑ کر تقوی اختیار کر لو. واتقوا اللہ، اور اللہ پاک سے ڈرتے رہو. ان اللہ تواب الرحیم، ترغیب توبہ. بے شک اللہ پاک توبہ قبول کرنے والا اور بڑا مہربان ہے. توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھیں، غیبت صرف کرنا حرام نہیں ہے، سننا بھی حرام ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا کہ میں تو خاموش ہوں، میں تو خالی سن رہا ہوں. سننے والے بھی شریک ہے اتنا ہی جتنا کرنے والا. تو جس طرح غیبت کرنی حرام، اسی طرح غیبت سننی بھی حرام. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ انسان جس مجلس میں ہوا غیبت شروع ہو جائے، روکنے پہ قادر ہو تو روک لے. لیکن اگر یہ قدرت نہیں رکھتا، یہ اس میں قدرت نہیں ہے، تو پھر اس صورت کے اندر کم از کم خود اس مجلس سے الگ ہو جائے. لیکن آج ہم تو تلاش ہی، ہماری مجلس گرم ہی غیبت سے ہوتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہماری مجلس تو گرم ہی غیبت سے ہوتی ہے، اس کے بغیر تو ہماری مجلس گرم نہیں ہوتی، مزہ نہیں آتا. اور پھر اگر غیبت استاذوں کی ہو تو مزہ آ جاتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر کیا ہو جاتا ہے؟ پھر تو اور مزہ آتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور ہمارے حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم، جو جمعیت علماء اسلام کے امیر بھی ہیں، دارالعلوم کراچی میں ایک مرتبہ بیان فرما رہے تھے. جو پرچوں کی چیکنگ ہوتی ہے، پرانی بات ہے، پہلے سال جو کراچی میں چیکنگ ہوئی دارالعلوم میں اور خالد صاحب بھی اس میں تھے چیکنگ میں. تو ایک دن حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب تشریف لائے اور ان کا بھی بیان ہوا ممتحنین کو. تو اس میں انہوں نے یہ واقعہ سنایا اس سے متعلق. تو سب علماء تھے سامنے. تو فرمایا کہ یعنی غیبت سے متعلق کہ یہ ایسی چیز، فرمایا کہ وہ طلباء کو تو بہت زیادہ عادت ہوتی ہے. تو طلباء اپنا تکرار کر رہے تھے مدرسے میں رات کو. تو ایک طالب علم کو نیند آنے لگی، جیسے غیبت شروع ہو جاتی، غیبت شروع ہوئی لیکن اس کو نیند آ رہی تھی. تو اس نے کہا میں سو رہا ہوں، مجھے سخت نیند آ رہی ہے، لیکن جب استاذوں کی غیبت شروع ہو جائے تو مجھے جگا دینا. بات سمجھ میں آ رہی؟ جب استاذوں کی شروع ہو جائے پھر مجھے ضرور اٹھانا. تو بہرحال عجیب معاملہ ہے ہمارا. بات سمجھ میں؟ جن استاذوں سے ہم پڑھتے ہیں، برس ہاں برس پڑھتے ہیں، ان کی غیبتیں بھی کرتے ہیں. جو ماں باپ ہمارے ماں باپ ہیں، ہمارے محسن ہیں، ان کی بھی ہم کر لیتے ہیں. اپنے مشائخ کی کرتے ہیں، علماء کی کرتے ہیں، بزرگوں کی کرتے ہیں، اہل علم کی کرتے ہیں، زندوں کی کیا مردوں کی بھی کرتے ہیں. اور علماء نے لکھا ہے مردوں کی غیبت زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ وہ تو اپنے اللہ کے پاس جا چکے ہیں، رب کے پاس. زندہ تو ہے، آپ جائیں معافی مانگ لیں گے، مردے سے کیا کریں گے؟ کیسے معافی مانگ؟ آج ہم ان کو بھی نہیں بخشتے. ایسا ہوتا یا نہیں ہوتا؟ تو اس میں یہ حقوق العباد سے بھی متعلق ہے. اسی لیے ہمارے بعض حضرات، ان کے پاس جب کوئی بیعت کے لیے آتا تھا، آج تو یہ بھی ایک آسان معاملہ ہے نا، لیکن اس وقت ایسا نہیں، بیعت بھی نہیں کرتے رہے. بھئی آپ بتاؤ کیا معاملہ ہے آپ کے معاملات کا؟ حقوق العباد، خاص طور پہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے سلسلے والے حضرات اس معاملے میں بہت سخت ہیں. آپ کے ذمے کسی کا حق واجب تو نہیں ہے. جس کی غیبت کی یہ فرماتے تھے کہ ایسا نہیں ہوگا، بیعت ایسے نہیں کریں گے. جو حقوق العباد ہے، کسی کا حق ہے، وہ ادا کرو، پہلے وہ ادا کر کے آؤ. بات سمجھ میں؟ اب تو آسان ہے، اب تو جو کرنا ہے کرو، پھر راستے آسان ہیں. جو کرنا ہے، جتنے ڈیفالٹر بننا ہے، جتنی بدماشیاں کرنی ہے، جتنے حقوق العباد مارنے مار لو، پھر آ کے تبلیغ میں آ جاؤ، چلہ لگا لو، 4 مہینے لگا لو، سب صاف ہے. جتنا کرنا ہے کر لو، جو کرنا ہے کر لو، جا کے کسی بزرگ سے بیعت ہو جاؤ، صوفی بن جاؤ، سب معاف ہے. ایسے تھوڑی معافی ملے گی، ایسے معافیاں نہیں ملتی ہے.
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فرائض اگر فرض نماز اپنی جگہ پڑھ رہا ہے وہ اپنی جگہ، وہ تھوڑی بچائے گی، وہ حقوق العباد معاف نہیں کروائے گی. لیکن آج دیکھیں ہم کیا تماشے اور دندوں میں لگے ہوئے، کر کیا رہے ہیں آج ہم؟ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یہ معاملات آج عام ہو چکے. تو حضرت فرماتے تھے، اور اسی طرح ان کے سلسلے والے، کہ بھئی حقوق العباد جن جن کی غیبتیں کی ہے تو ان سے معافی مانگو، اور خط لکھواتے رہے، خط لکھو اور پھر مجھے دکھاؤ، اور پھر ان کا جواب آئے انہوں نے معاف کیا ہے وہ دکھاؤ. ایسا تھوڑی تھا. کسی کی میراث، تمہاری میراث تقسیم ہوئے، بھائی بہنوں کو حصہ دیا ہے، پہلے وہ دے کے آؤ پھر بیعت کریں گے. جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی مانگو پھر آؤ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آج تو کچھ بھی یعنی بالکل ایک آپ سمجھ لیں کہ آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے بس. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وقت کم ہے، بات بہت دور نکل جائے گی. تو واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم، اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ پاک توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. قانون معاشرت نمبر 7، قانون معاشرت نمبر 7، نہیں از تفاخر بالانساب، نہیں از تفاخر بالانساب. یہ بھی ایک روحانی مرض ہے، اپنے نسب پر فخر کرنا، بڑائی کرنا. فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی، اے لوگوں بے شک ہم نے پیدا کیا تم کو من ذکر، ایک مرد، و انثی اور ایک عورت سے، وجعلناکم شعوبا اور ہم نے بنایا تم کو مختلف قومیں، وقبائل اور قبیلے، مختلف قومیں اور قبیلے. تو شعوباً مختلف ذاتیں، ذات مختلف، وقبائل اور قبیلے بھی مختلف، قبیلے بھی. تو شعوب، شعوب کی جمع ہے، اور شعب کہتے ہیں خاندان کی جڑ کو، خاندان کی بنیاد کو، اصل کو، جڑ کو. اور قبیلہ اس کی شاخ کو. قبیلہ مثال کے طور پہ جیسے سید ایک شعب ہے، جڑ ہے، بنیاد ہے سید، اور پھر حسنی ہے، اسی طریقے سے حسینی ہے، عباسی ہے، دوسرے ہیں، یہ سب پھر کیا ہے اس کے قبائل ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ کیا ہے اس کے قبائل ہیں. تو اسی طریقے سے عام آپ دیکھ لیں، اس سے ہٹ کر بھی ہر برادری کے، ہر قوم کے اپنے اپنے ایک وہ ہوتے ہیں جس کو کہتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں بھئی آپ کس اس سے تعلق رکھتے ہیں، تو وہ بتاتے ہیں کہ بھئی میں فلاں ہوں، فلاں ہوں. اور پھر اس کے اندر بھی مختلف ہوتی ہے، ہوتے ہیں نا. جیسے ہماری بہت ساری برادریوں میں، ہماری یہ میمن برادری ہے، بھئی کون ہے؟ بھئی ہم کتیانہ والے ہیں. پھر کتیانہ میں کون ہے؟ کہنے بھئی فلاں ہے، فلاں ہے. جیسے بھئی یہ موسانی ہے، لیکن ان کا پیچھے بڑا وہ کون سا ہے جی؟ یہ تو ایک ذیلی ہے، ایک ذیلی ہے نا، تو پیچھے گتیانہ ہوگا یا جو ہے کوئی دوسرا ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ونتلی ہوگا یا فلاں ہوگا یا فلاں ہوگا، بانٹوا ہوگا یا کوئی اور ہوگا. پھر اس کے تحت اسی طریقے سے پٹھان ہے، ان کے بھی مختلف ہوتے ہیں. بھئی یہ فلاں ہیں، پھر اس کے اندر جو ہے یہ فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ تو ہر قوموں کے اندر اسی طریقے سے ایک بڑا قبیلہ ہوتا ہے، پھر اس کے ذیلی نیچے مختلف ہوتے ہیں بہت سارے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بھئی آپ کون ہے؟ بھئی میں حسن زئی ہوں، حسن زئی ہوں. اس میں پھر آپ کون ہے؟ بھئی کوئی کہتا ہے بھئی میں کوٹوال ہوں، کوئی کہتا ہے بھئی میں زکریا خیل ہوں، کوئی کہتا ہے کہ بھئی ہاں سہیل جی. اب اس کے ذیل میں آ گئے نا، یہ ہے. اسی طرح عربوں کے اندر یہی ترتیب تھی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قبائل ہے اور اسی طرح شعوب ہے، پھر قبائل ہے. تو کوئی بھی ہماری قومیں ہیں، ہمارے جتنے مسلمان بھائی ہیں، پٹھان ہیں، بلوچ ہیں، سندھ سے تعلق رکھنے والے، پنجاب سے تعلق رکھنے والے، میمن برادری ہے، اردو بولنے والے حضرات ہیں، یا جو بھی ہے، یہ اللہ پاک نے، اور یاد رکھے یہ اللہ پاک نے تعارف کے لیے رکھے، تعریف کے لیے نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ذات پات، اونچ نیچ، یہ اسلام کا تصور نہیں ہے، یہ اسلام کا تصور نہیں. ٹھیک ہے، اس کی اپنی ایک حیثیت ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فرمایا نا کہ لتعارفوا وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارف. یہ تقسیم اللہ پاک کی طرف سے ہے، یہ تقسیم اللہ پاک کی طرف سے ہے. اس میں انسان کو اختیار نہیں ہے کہ میں کس گھرانے میں پیدا ہوا، لیکن اس کا ایک مقصد ہے، وہ ہے تعارف، نہ کہ تعریف. معاملہ وہاں خراب ہوتا ہے جب ہم تعارف کے بجائے اس چیز کو تعریف کے لیے استعمال کرنے لگے، دوسرے کی تنقیص کرنے لگے، دوسرے قبیلے کی، دوسرے قوم کی، دوسرے برادری کی اہانت کرنے لگ جائے، اس کو حقارت سے دیکھنے لگ جائے، اپنے آپ کو برتر سمجھے، اس کو جو ہے اپنے سے نیچے سمجھے، پھر یہ چیز خرابی کی طرف چلی جاتی ہے.
اور اسی لیے کہتے ہیں نا کہ قوم پرستی، عصبیت، یہ اسلامی تعلیمات کے بالکل منافی ہیں. اور حدیث میں ایسے انسان کو جو عصبیت کے اندر، قوم پرستی کے اندر مبتلا ہو، گندگی کے کیڑے سے تعبیر دی ہے. ایک کیڑا ہوتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہو، گندگی کی گولیاں جمع کرتا ہے، ایسے ٹکیا بناتا ہے، پھر اس کو ایسے دھکے دیتا ہے. گوبر کی ٹکیا، اس طرح گندگی کی، گبریلا کہتے ہیں یا اس کا کوئی نام ہے. تو ایسا انسان اس نجاست کے کیڑے کی طرح ہے جو عصبیت کے نعرے لگاتا ہے، جو تعصب کی باتیں کرتا ہے، تعصب کی بنیاد پر لڑتا اور اختلافات پیدا کرتا ہے. کہ وہ آگے کیا فرمائے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ فرما کر اللہ پاک نے عصبیت کی، قومیت کی، لسانیت کی جڑ کاٹ دی. سمجھ میں آ رہی ہے کہ میں فلاں ہوں، میں پٹھان ہوں، میں مہاجر ہوں، میں سندھی ہوں، میں فلاں ہوں. یہ ایمانی اسلامی باتیں نہیں ہیں، یہ ایمانی باتیں نہیں. فرمائے نا اوپر انما المؤمنون اخوہ. اور دیکھا جائے تو سب کے سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہے. جب سب آدم کی اولاد ہے تو نسب تو اوپر جا کر مل جاتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ پھر نسب پر فخر کرنا، خاندان پر فخر کرنا جائز نہیں ہے. کیوں؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اس کی زندہ مثال ہے آپ کے سامنے. آپ سیرت پڑھ لیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سگے چچا ابو لہب، تبت یدا ابی لہب وتب. ابو لہب ناکام گیا. ابو طالب اسلام قبول نہیں کر سکے، اگرچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بڑے پیار اور محبت کا تعلق تھا. آپ کو بھی ان سے بڑی محبت تھی، آپ پر بڑے احسانات تھے، آپ کی پرورش کی، لیکن اللہ پاک کا نظام ہے کہ کلمہ نہیں پڑھا. اور اس کے برعکس آپ دیکھ لیں، حضرت بلال حبشہ کے رہنے والے، حضرت صہیب روم کے رہنے والے، حضرت سلمان فارس کے رہنے والے، لیکن وہ کتنے قریب ہو گئے کہ بلال حبشی کے لیے آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ میں نے تمہارے قدموں کی چاپ جنت میں سنی. سلمان فارسی کے متعلق کیا فرمایا؟ السلمان منا اہل البیت. سلمان منا اہل البیت، یعنی سلمان ہمارے گھر والوں میں سے ہے، اہل بیت. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی قبر عراق میں ہے. عراق میں ایک علاقہ ہے بغداد کے قریب، مدین، وہاں ہمارا جانا ہوا مدین. اس مدین میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی قبر ہے، اور بہت بڑا مزار بنا ہوا ہے، اور بالکل جیسے داخل ہوتے ہیں نا بہت بڑا، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے دروازے پہ سلمان منا اہل البیت. اس کے دروازے پہ لکھا ہے، اس کے ساتھ وہ کسرا کے محلات بھی ہے پیچھے. تو حضرت سلمان کہاں سے آئے اور کیا قرب ان کو ملا؟ حضرت بلال حبشہ کے رہنے والے، سیاہ رنگ کے، لیکن کیا قرب ملا؟ اس سے اندازہ ہوتا ہے نا کہ بھئی یہ قرب اور بعد کا مدار رنگ پہ نہیں ہے، خاندان پہ نہیں ہے، مالداری غریبی پہ نہیں ہے، اس کا تعلق دل کے تقویٰ پہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ آج ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں ہمارے لیے نجات کا باعث بنے گی، یہ نہیں ہو سکتا. یہ اللہ پاک کا ایک نظام ہے. ہاں اگر کسی کو اللہ پاک نے اچھے خاندان میں پیدا کیا اور ساتھ میں تقویٰ بھی ہے، علم بھی ہے، پرہیزگاری بھی ہے، تو نور علی نور ہے. یہ چیز اس کے لیے نور علی نور ہے. یہ غیر اختیاری فضیلت ہے اچھے خاندان میں آنا، لیکن ضروری اور شرط ہے کہ اس کے ساتھ تقویٰ ہو. اگر تقویٰ نہیں ہوا اور دینداری نہیں ہوئی تو پھر بیکار ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم مدار فضیلت. باقی اس کی حقیقت بھی ہے، ہم اس کا انکار اس لیے نہیں کر سکتے. کف کا مسئلہ ہے، یہ جو کف کا مسئلہ شریعت نے رکھا ہے، کیوں رکھا ہے؟ تو اس کی حقیقت بھی ہے، لیکن اس کو بالکل اصل سمجھنا، اس کی بنیاد پر بڑے فیصلے کرنا. بعض مرتبہ یہ بھی ایسے ہم اپنے قوانین بنا لیتے ہیں. کوئی طالب علم ساتھی ناراض نہ ہو کہ رے بھائی میں اگر سید ہوں یا شاجی ہوں یا فلاں تو بھائی میرے رشتہ باہر نہیں ہو سکتا، باہر سے میں لے تو سکتا ہوں، دوں گا نہیں. یہ تصور تو نہیں ہے اسلام میں. اور اس کی بنیاد پر یا پھر میں کسی اور خاندان سے ہوں، کوئی ساتھی ناراض نہیں ہو، سب ہمارے بھائی ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن مقصد یہ ہے کہ اس کو بنیاد بنا لینا، اس کی بنیاد پر غلط فیصلے کر لینا، غلط جوڑ کے بے جوڑ رشتے کر لینا. بے جوڑ کروں گا لیکن ایسے ہی کرنا ہے کہ دینا نہیں ہے، تو یہ غلط ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اتنا انسان تنگ نظری کا مظاہرہ اس میں نہ کرے، عصبیت کا مظاہرہ انسان اس میں نہ کرے. اس سے بعض مرتبہ بہت زیادہ ہم بچیوں کی زندگیاں تباہ کر دیتے ہیں، بچوں کی خراب کر دیتے ہیں. تو یہ فیصلے بھی نہ ہو، انسان اتنا آگے نہ جائے اس میں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کہاں تک بات چلی؟
جی ان اکرمکم عند اللہ، تو نسب کا وہ ہے، تخصص میں جو مقالے لکھے جاتے ہیں تو تخصص میں مجھے جو مقالہ دیا گیا اسلام اور نسلی امتیازات، وہ اسی موضوع پر اسلام اور نسلی امتیازات، اس میں ہم نے دونوں پہلوؤں کا جائزہ لیا. بات سمجھ میں آئی کہ آیا اس کی حیثیت ہے بھی کس درجے تک ہے، اس کے منفی پہلو کیا ہے، اس کے مثبت پہلو کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، مدار فضیلت، کہ بے شک تم میں سب سے بڑا شریف اللہ کے نزدیک وہ ہے اتقاکم جو زیادہ پرہیزگار ہوگا. ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ خوب جاننے والا پورا باخبر ہے. یعنی کس کو؟ تمہارے تقوی کو. قالت الاعراب آمنا، شکوہ اعراب، یہ شکوہ اعراب ہے جیسے خلاصے میں آپ کے سامنے آیا تھا. اب یہ سورت کا دوسرا حصہ، یہاں سے سورت کا دوسرا حصہ شکوہ اعراب، بنو اسد وغیرہ. قالت الاعراب آمنا، فرماتے ہیں یہ دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، یہ دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے. اس دعوے میں کئی قبیح امور کے مرتکب ہوئے، اس دعوے میں یہ اعراب کئی قبیح امور کے، برے امور کے مرتکب ہوئے، جیسے کذب، خدع، امتنان وغیرہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیسے کہ جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، احسان جٹلانا ہے، اور بہت ساری خرابیاں. تو قالت الاعراب آمنا، یہ دیہاتی کہتے ہیں، یہ گوار کہتے ہیں کہ آمنا، ہم ایمان لے آئے. یہ ہے پہلا قبیح امر کذب، پہلا قبیح امر کذب، جھوٹ. قل، آپ ان سے کہہ دیں، لم تؤمنوا، کہ تم ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، لیکن یوں کہو کہ ہم اسلام لائے، یوں کہو کہ ہم اسلام لائے، یعنی مطیع ہو گئے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مطیع ہو گئے. دیکھیں دو چیزیں ہیں، حدیث جبریل میں دورے کے طلباء بہت تفصیل سے پڑھ چکے ہوں گے کہ مل ایمان، مل اسلام، ایمان کی حقیقت کیا ہے، اسلام کسے کہتے ہیں. فرق ہے نا، ایمان تو کے معنی یقین کے، مضبوط یقین. اور علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل لکھی کہ جب مضبوط یقین انسان کے دل میں راسخ ہو جاتا ہے، پھر انسان سے جتنے، یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ صفات رذیلہ، وہ ختم ہو جاتی ہیں. کسی کی برائی کرنا، کسی کی غیبت کرنا، کسی کو برا کہنا، یا جو بھی ہے وہ نہیں رہتی. جھوٹ ہے، یہ سب کے سب ختم ہو جاتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اسلام کے معنی کیا ہے؟ اسلام کے معنی تو ہے اقرار کر لینا، مطیع اور فرما بردار ہو جانا. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اسلام تو آسان ہے، لیکن ایمان کا دعویٰ کرنا آسان نہیں ہے اتنا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایمان کا آنا، یقین کا آنا، یہ اتنی آسان چیز تھوڑی ہے. اسی لیے فرمایا نا کہ قل لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے، کیونکہ تصدیق قلبی نہیں ہے، تصدیق قلبی نہیں ہے. ولکن قولوا اسلمنا، ہاں یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام لائے، ہم اسلام لائے، یعنی مخالفت چھوڑ دیے اور مطیع ہو گئے، لیکن ایمان ابھی تک داخل نہیں ہوا دلوں میں. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور ابھی تک داخل نہیں ہوا ایمان تمہارے دلوں میں. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، ترغیب اخلاص، ترغیب اخلاص. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم فرمانبرداری کرو گے اللہ کی اور اس کے رسول کی، لا یلتکم من اعمالکم شیئا، ثمرہ اخلاص، ثمرہ اخلاص. تو لا یلتکم من اعمالکم شیئا، تو اللہ کم نہیں کرے گا تمہارے اعمال میں سے، شیئا کچھ بھی. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ پاک بڑا بخشنے والا، نہایت مہربان ہے. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، مومنین کاملین کے اوصاف، مومنین کاملین کے اوصاف. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، صفت نمبر 1، صفت نمبر 1. ثم لم یرتابوا، صفت نمبر 2. وجاہدوا باموالہم وانفسہم، صفت نمبر 3. بات سمجھ میں آئی؟ تو مومنین کاملین کے اوصاف، 3 اوصاف ذکر ہوئے. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن تو وہ ہے جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر. ثم لم یرتابوا، پھر شک میں نہ پڑے، پھر شک میں، ایمان پر بھی مستقل قائم رہے دائمی طور پر، عمر بھر کبھی شک نہیں کیا. بات سمجھ میں آئی؟ ثم لم یرتابوا، کبھی شک میں نہیں پڑے. وجاہدوا باموالہم وانفسہم، اور جہاد کیا اپنے مالوں اور جانوں سے، اور جہاد کیا اپنے مالوں سے اور اپنے جانوں سے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اللہ کے راستے میں. اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے مسلمان ہیں. قل اتعلمون اللہ بدینکم،
دوسرا امر قبیح، دوسرا امر قبیح، اور وہ دوسرا امر قبیح کیا ہے؟ خدع، دھوکہ، خدع یعنی دھوکہ۔ پہلا امر قبیح ذکر ہوا تھا کذب، سمجھ میں آ رہی ہے، اور دوسرا امر قبیح یہاں سے قل تعلمون اللہ بدینکم، دوسرا امر قبیح خدع، دھوکہ، اور قل تعلمون اللہ بدینکم یہاں سے زجر بھی ہے، زجر۔ فرما دیں قل تعلمون اللہ بدینکم، آپ ان سے فرما دیں کیا تم خبر دیتے ہو اللہ کو اپنے دین کی؟ واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، واو حالیہ ہے، حالانکہ اس حال میں کہ یعلمو یہ مانع از خداع، مانع از خداع، کیسے دھوکہ دو گے؟ اللہ پاک کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ سب چیزوں کو جانتا ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا، تیسرا امر قبیح امتنان، تیسرا امر قبیح امتنان، احسان جتلانا۔ فرماتے ہیں یمنون علیک ان اسلموا، یہ لوگ احسان رکھتے ہیں آپ پر، یہ لوگ احسان رکھتے ہیں آپ پر کہ ان اسلموا، کہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں، یعنی بغیر لڑے۔ یہ بعض اس طرح کے جو ہے دیہاتی کیا ہے، یہ احسان کرتے رہے بھئی ہم نے تو بغیر لڑے ہوئے اسلام قبول کیا ہے، ہم نے تو کوئی مزاحمت بھی نہیں کی، تو یہ کوئی احسان جتلانے والی بات ہے؟ اس طرح کی باتیں کرتے تھے کہ دیکھو ہم تو بغیر لڑے ہی مسلمان ہو گئے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یمنون علیک ان اسلموا، یہ لوگ احسان رکھتے ہیں آپ پر کہ ان اسلموا، کہ یہ لوگ مسلمان ہو گئے بغیر لڑے ہوئے، بغیر مزاحمت کے۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، تلقین جواب، آپ ان سے کہہ دیں کہ احسان نہ رکھو مجھ پر اپنے اسلام کا۔ بھائی انسان اسلام اللہ کی رضا کے لیے قبول کرتا ہے یا پیغمبر پر احسان جتلانے کے لیے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیسے ہم لوگوں میں ہوتا ہے نا، بعض طرح کا نیک کام کرتے ہیں پھر دیکھو میں نے یہ کر لیا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب کوئی بعد میں دانیال کے دیکھو نا، آپ کے میں دور تفسیر کر رہا ہوں، 6 سال ہے، 6 سال ہم نے کیا ہے، کیا دیا آپ نے؟ تو وہی اللہ کی رضا کے لیے پڑھا، ایسا نہیں کہا یہ ایسا آدمی نہیں ہے، اچھے آدمی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یمنون علیک ان اسلموا، یہ لوگ احسان رکھتے ہیں آپ پر کہ وہ مسلمان ہو گئے، آپ کہیں تلقین جواب کہ لا تمنوا علی اسلامکم، احسان نہ رکھو مجھ پر اپنے اسلام کا۔ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، بلکہ اللہ احسان رکھتا ہے تم پر کہ اس نے کیا کیا، تم کو ایمان کا راستہ دکھایا۔ اللہ پاک تم پر احسان، یہ تو اللہ پاک کا احسان ہے، تم پر فضل ہے۔ انسان کسی چیز کو اپنا کمال یا احسان نہ گردانے، اللہ پاک کی توفیق ہوتی ہے۔ ان ہداکم للایمان، کہ اس نے تم کو ایمان کا راستہ دکھایا۔ ان کنتم صادقین، بشرطے کہ تم ایمان کے دعوے میں سچے ہو۔ ان کنتم صادقین ای فی دعوی الایمان۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، بیان توحید، بلا شبہ اللہ جانتا ہے غیب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو۔ واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ سورہ قاف، آگے سورہ قاف ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ قاف مکیہ، سورہ قاف مکی صورت ہے۔ اب سورہ قاف کا سورہ حجرات سے ربط اور سورہ قاف کا خلاصہ۔ سورہ قاف کا سورہ حجرات سے ربط دیکھیں، حجرات کے آخر میں، یعنی سورہ حجرات کے آخر میں واللہ بصیر بما تعملون سے وقوع مجازات کی طرف اشارہ تھا، وقوع مجازات کی طرف اشارہ تھا، اور اس صورت میں وقوع مجازات کا بیان ہے، بدلہ دینے کا بیان ہے باقاعدہ۔ خلاصہ سورہ قاف، نمبر 1 شکوہ کفار، نمبر 2 امکان قیامت پر 2 دلائل عقلیہ، نمبر 3 وقوع قیامت، نمبر 4 تخویفات، نمبر 5 بشارات، اور نمبر 6 تسلی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں قاف والقرآن المجید، قاف حروف مقطعات میں سے ہے، والقرآن المجید، بیان شاہد و عظمت قرآن، بیان شاہد اور عظمت قرآن۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ والقرآن المجید، واو قسمیہ ہے، واو قسمیہ ہے، قسم ہے قرآن مجید کی، قسم ہے قرآن مجید کی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی کیا قسم ہے؟ جواب قسم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ جواب قسم کیا ہے؟ جواب قسم یہ ہے نا، جواب قسم یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے رسول ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم، شکوہ درجہ اول، شکوہ
درجہ اول یا رفع مانع اول، شکوہ درجہ اول یا رفع مانع اول، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ ہے تعجب، تعجب رفع مانع اول یا شکوہ درجہ اول، اور وہ ہے تعجب۔ اور اسی طرح یہاں پر ہے ثبوت امکان قیامت، ثبوت امکان قیامت۔ بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم، بلکہ ان کو اس پر تعجب ہوا، ان جاءهم منذر، کہ ان کے پاس آ گیا ایک ڈرانے والا انہی میں سے، منہم ای من نوعہم، ای من نوعہم، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، تو یہ کافر کیا کہنے لگے کہ یہ ایک عجیب بات ہے، ھذا شیء عجیب، یہ ہے مانع اول۔ مانع اول نبی کا بشر ہونا، ان کے لیے تعجب کی بات، یا اسلام قبول کرنے سے مانع کون سی چیز تھی کہ پیغمبر کیسے بشر ہو سکتا ہے ہماری طرح، نہیں ہو سکتا، ہوتا کوئی فرشتہ ہونا چاہیے تھا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو مانع اول نبی کی بشریت، عجیب، عجیب کا مطلب ھذا شیء عجیب، یعنی پیغمبر ہے عجیب، اس کا پیغمبر بھی عجیب، اس کا دعویٰ بھی عجیب۔ ان کو تعجب تھا اس بات پر، آپ کی بشریت پر، اور بشر ہونے کے باوجود آپ کے نبوت کے دعوے پر۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، مانع دوم، مانع دوم دعوے کا محال ہونا، مانع دوم دعوے کا محال ہونا، بات سمجھ میں آ رہی کہ مقصد یہ ہے کہ مرنے کے بعد مٹی جب ہو جائیں گے تو پھر لوٹائے جائیں گے دنیا میں، پھر ہم جو ہے مقصد یہ کہ زندہ کیے جائیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ان کو بھی اس پر کیا تھا؟ دعوے کا محال، کہ یہ تو ان کا دعویٰ ہے کہ اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، کہ جب کیا ہو جائیں گے، مقصد یہ ہے کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، اور یہ دوبارہ زندہ ہونا تو کیا ہے؟ بعید، یہ عقل سے بعید ہے۔ بعید ای عن العادت والامکان، عن العادت والامکان، ان کے نزدیک تو ایک بعید بات تھی، نہ عقل میں آ رہی ہے، نہ ممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو مانع دوم دعوے کا محال ہونا، کہ ہم دوبارہ کیسے زندہ کیے جائیں گے۔ قد علمنا ما تنقص الارض منہم، جواب شکوہ و رفع مانع اول، جواب شکوہ و رفع مانع اول، قد علمنا ما تنقص الارض منہم۔ اچھا، اور موانع اربعہ من الحشر، موانع اربعہ من الحشر، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ موانع کیا ہے؟ نمبر ایک عدم علم فاعل، نمبر دو عدم قدرت فاعل، نمبر تین عدم امکان مقدور، اور نمبر چار نقص عارضی در فاعل، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ چار موانع تھے ان کے، کس چیز میں؟ من الحشر، کہ نہیں ہو سکتا، دوبارہ کیسے ہمیں جمع کیا جائے گا، دوبارہ کیسے ہمیں جمع کیا جائے گا، کہ اللہ پاک عالم ہے، اللہ پاک قادر ہے ہر چیز پر، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ان کو کیا تھا؟ جواب شکوہ اور رفع مانع اول، قد علمنا ما تنقص الارض منہم۔ تو پہلا ان کو کیا تھا کہ نبی بشر کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا قد علمنا ما تنقص الارض منہم، اللہ پاک فرما دے بے شک ہم جانتے ہیں ان کے اجزاء کو، ما تنقص الارض منہم، جن کو مٹی کھا کر کیا کرتی ہے؟ کم کرتی ہے، ان کو مٹی کھا کر کم کرتی ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وعندنا کتاب حفیظ، اور یہ ہمارے پاس کتاب محفوظ ہے، یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ لکھا ہوا محفوظ ہے، حفیظ ای محفوظ، محفوظ ہے۔ بل کذبوا بالحق لما جاءہم، درجہ ثانی تکذیب، درجہ ثانی تکذیب، فرماتے بل کذبوا بالحق لما جاءہم، اچھا، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ وہ جھٹلاتے ہیں، کذبوا بالحق، سچی بات کو، حق سے مراد سچ، لما جاءہم، جب ان کے پاس آتی ہے، فہم فی امر مریج، پس وہ مضطرب حالت میں ہے، پس وہ مریج یعنی مضطرب ہوتا ہے نا انسان، مضطرب، پس وہ مضطرب حالت میں ہے۔ افلم ينظروا الى السماء فوقهم، رفع مانع ثانی، رفع مانع ثانی، اور امکان قیامت پر دلیل عقلی، رفع مانع ثانی اور امکان قیامت پر دلیل عقلی۔ افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها، تو کیا انہوں نے نہیں دیکھا آسمان کی طرف، عالم علوی مراد ہے، کیا انہوں نے نہیں دیکھا آسمان کی طرف، اوپر کی طرف، فوقهم كيف بنيناها، کہ ہم نے آسمان کو کیسا بنایا ہے، وزیناها، اور اس کیسا سجایا ہے اس کو، وما لها من فروج، اور نہیں اس میں کوئی شگاف، کوئی شگاف تک نہیں ہے، بوجہ غایت استحکام، بات سمجھ میں آ رہی؟ بوجہ غایت۔ اب یہ بات سمجھ لیں کہ شگاف کی نفی ہے، دروازوں کی نفی نہیں، کیونکہ آسمان میں دروازے ہیں، جیسے وہ معراج والی حدیث میں بھی ہے،
دروازہ کٹکھٹایا گیا، اجازت طلب کی گئی، تو دروازے ہیں لیکن دروازہ جو ہے یہ شگاف کے اس میں نہیں ہوتا، یہ تو باقاعدہ خود بنایا جاتا ہے۔ تو وہ آسمان ایسا ہے کہ ایک تو اللہ پاک نے اس کو کیسا بنایا، دیکھیں بلندی پر آج تک اسی طرح ہے۔ وَزَيَّنَّاهُ، اس کو ستاروں سے سجایا، رات کے وقت جب ستارے آتے ہیں تو آسمان کتنا خوبصورت لگتا ہے۔ وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ، اس میں کوئی شگاف بھی نہیں ہے۔ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ بھئی آسمان میں کوئی سوراخ ہو گیا، ریپیئرنگ کی ضرورت پڑ گئی، رنگ اکھڑ گیا، کوئی مرمت ہو گئی، آج تک نہیں ہے نا۔ جب سے بنا ہے اسی طرح ہے، نہ کوئی خرابی آئی، نہ ٹوٹ پوٹ ہوئی، نہ توڑ پھوڑ ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ اللہ پاک کی قدرت نہیں ہے؟ والارض مددناہا، عالم سفلی، والارض مددناہا، اور زمین کو جو ہم نے پھیلایا، والقینا فیہا، اور ہم نے جما دیے اس میں رواسیا، بھاری پہاڑوں کو، ہم نے زمین کو پھیلایا اور اس پر بھاری پہاڑ جما دیے۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور ہم نے اگائی اس میں ہر قسم کی خوشنما چیزیں، زوج بہیج، خوشنما چیزیں۔ سمجھ میں آ رہی ہیں؟ تبصرۃ و ذکریٰ، یعنی مختلف چیزیں اگتی ہیں نا اللہ پاک نے۔ زمین پر پہاڑ بھی رکھے، پہاڑ بھی ہیں لیکن ایسی زمین بھی ہیں جہاں کھیت اگتے ہیں، پھول، پھل، میوے، سبزیاں۔ تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب، بات سمجھ میں آئی؟ اس کا محذوف کیا ہوگا؟ ای فعلنا ذالک تبصیرا و تذکیرا، سمجھ میں آ رہی؟ تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب۔ فرماتے ہیں کہ یہ سب چیزیں جن کا بیان ہوا نا ابھی، آسمان، زمین، پہاڑ، کھیت، باغات، تبصرتاً، یہ ذریعہ ہے، ذریعہ بصیرت ہے، و ذکر، اور ذریعہ نصیحت ہے، موجب بصیرت اور موجب نصیحت ہے، یا ذریعہ بینائی اور ذریعہ نصیحت ہے، لکل عبد منیب، ہر رجوع ہونے والے بندے کے لیے۔ ونزلنا من السماء ماء مبارکا، عالم جوی ہے، عالم جوی، جو کہتے ہیں فضا کو۔ فرماتے ہیں ونزلنا من السماء ماء مبارکا، اور ہم نے برسایا آسمان سے ماء مبارکا، برکت والا پانی، برکت والا پانی۔ فانبتنا به، حکمت تنزیل نمبر 1، حکمت تنزیل نمبر 1، فانبتنا به جنات وحب الحصید، پھر ہم نے اگائے اس میں بہت سے باغ، وحب الحصید، اور کھیتی کا غلہ، وحب الحصید ای الزرع المحصود، کھیتی کا غلہ، والنخل باسقات لها طلع نضید، اور کھجوریں لمبی لمبی، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اسی طرح ہم نے اگائی کھجوریں باسقات، لمبی لمبی، لها طلع نضید، جن کے خوشے تہ بتیں ہوتے ہیں، جن کے خوشے تہ بتیں، نضید ای منضود بعضها فوق بعض، کھجور آپ دیکھتے ہیں نا اس کے ایسے خوشے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے، پورا گچھا ہوتا ہے اتنا بڑا، خوشے مراد ہے، گچھے مراد ہے کھجور کے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ رزقا للعباد، رزقا للعباد، ای فانبتنا رزقا للعباد، تو ہم نے یہ سب کچھ اگایا کس لیے؟ بندوں کو رزق دینے کے لیے۔ واحینا به بلدۃ میتا، حکمت تنزیل نمبر 2، بارش برسانے کی ایک حکمت تاکہ غلہ، اناج، میوے، سبزیاں یہ اگ جائیں۔ دوسری حکمت واحینا به بلدۃ میتا، اور ہم نے زندہ کیا اس سے مردہ زمین کو، یہاں میتن مردہ یعنی بنجر، بنجر زمین کو زندہ کیا۔ کذالک الخروج، نتیجہ دلیل اور رفع معنی ثالث، نتیجہ دلیل اور رفع معنی ثالث۔ فرماتے ہیں کہ کذالک الخروج، اور اسی طرح قبروں سے نکلنا ہوگا، مردہ، اور اسی طرح قبروں سے نکلنا ہوگا، یعنی جس طرح دیکھیں نا مردہ زمین ہوتی ہے، اللہ پاک زندہ کرتے ہیں، اسی زمین سے اندر سے درخت، سبزیاں، پھل پھول کس نے نکالا؟ اللہ نے۔ اسی طرح قیامت کے دن مردوں کو بھی زمین سے نکلنا ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود، تخویف دنیاوی، تخویف دنیاوی، تو یہ وعید ہے مکذبین کے لیے۔ فرماتے کذبت قبلہم قوم نوح، اور جھٹلا چکے ہیں اس سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم، واصحاب الرس، اور کنویں والے، کنویں والے یعنی بقایا قوم سمود، رس کہتے ہیں کنویں کو، کنویں والے، بقایا قوم سمود۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، واصحاب الرس و سمود، اور اسی طرح سمود بھی، یہ سب جھٹلا چکے ہیں۔ وعاد، اور عاد، وفرعون، اور فرعون، و اخوان لوط، اور لوط کے بھائی، فرعون و اخوان لوط، اور لوط کے بھائی، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ یہ لوگ لوط علیہ السلام کی قوم، فرعون اور عاد، قوم سمود، یہ سب جھٹلا چکے ہیں اس سے پہلے۔
واصحاب الایکۃ اور بن کے رہنے والے، واصحاب الایکۃ اور بن کے رہنے والے، بن یعنی درختوں کے جھنڈ کو کہتے ہیں، درختوں کے جھنڈ، اصحاب الایکہ واصحاب الایکۃ اسی طرح جھٹلا چکے ہیں بن کے رہنے والے، وقوم تبع اور تبع کی قوم، کل کذب الرسول فحق وعید، بیان تکذیب، بیان تکذیب، ان سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا، فحق وعید انجام تکذیب، کل سے بیان تکذیب، فحق سے انجام تکذیب، فحق وعید تو بس ثابت ہو گیا میرا عذاب ان پر، فحق وعید، افعینا بالخلق الاول یہ زجر ہے، یہ رفع مانع رابع، رفع مانع رابع یعنی نقص عارضی در فاعل، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کہتے ہیں اس کی بھی نفی فرما دی، کیونکہ تعجب بوجہ نقص قدرت کے ہوتا ہے، اور صفات غیر مستفاد من الغیر میں نقص محال ہے، پس صحت بعض دلائل سے ثابت ہو گئی۔ تو دیکھیں فرماتے افعینا بالخلق الاول یہ زجر ہے، تو کیا ہم تھک گئے ہیں پہلی بار پیدا کر کے؟ جب پہلی مرتبہ ایسا نہیں ہوا تو دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے اللہ پاک کے لیے؟ افعینا بالخلق الاول تو کیا ہم تھک گئے ہیں پہلی بار پیدا کر کے؟ یہ زجر ہے۔ بل ہم فی لبس من خلق جدید، اور میں نہیں بلکہ یہ لوگ شبے میں ہیں، یعنی یہ شبہ بغیر دلیل کے بیکار ہے، بل ہم فی لبس من خلق جدید بلکہ یہ لوگ شبے میں ہیں نئی پیدائش کی طرف سے، خلق جدید کی طرف سے کیا ہے؟ شبے میں کہ دوبارہ ایسا نہیں ہوگا، نہیں ہو سکتا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، تمہید وقوع قیامت، تمہید وقوع قیامت، امکان قیامت کے بعد اب وقوع قیامت اور مجازات کا بیان ہے، امکان قیامت کے بعد اب وقوع قیامت اور مجازات کا بیان ہے۔ تو پہلے تمہیداً علم اور قدرت باری تعالیٰ کا بیان اس میں تمہیداً، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، تمہید وقوع قیامت اور بیان قدرت۔ تو فرماتے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ اور یقین ہم نے پیدا کیا انسان کو، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ اور ہم جانتے ہیں ان خیالات کو، بیان علم، خلقنا الانسان بیان قدرت، ونعلم بیان علم، ونعلم ما توسوس به نفسه اور ہم جانتے ہیں ان خیالات کو جو اس کے دل میں گزرتے ہیں، ونحن اقرب کمال قرب، کمال قرب کا بیان، ونحن اقرب الیہ من حبل الورید، ونحن اقرب ای ونحن اعلم، اعلم الیہ من حبل اور ہم زیادہ قریب ہے الیہ من حبل الورید اس کی شہرگ سے بھی زیادہ، رگ جان، شہرگ یہ ایک بنیادی رگ ہوتی ہے جو دل تک پہنچتی ہے، اور یہ اگر کاٹ دی جائے یہ دل سے آتی ہے تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں شہرگ۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم تو انسان کی اس کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، انضباط اعمال کا بیان، انضباط اعمال کا بیان۔ فرماتے ہیں اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، اور جب لیتے رہتے ہیں دو لینے والے فرشتے، جب لیتے رہتے ہیں یا جب لیتے ہیں عن الیمین متلقیان، دو لینے والے فرشتے، عن الیمین وعن الشمال جو دائیں اور بائیں قعید بیٹھے رہتے ہیں۔ کون سے فرشتے ہیں؟ کرامن کاتبین ہیں نا، نوٹ کر رہے ہیں دائیں کندھے پہ بائیں کندھے پہ، نیکی بھی لکھ رہے ہیں برائی بھی لکھ رہے ہیں، ایک نیکیاں لکھ رہا ہے ایک برے اعمال لکھ رہا ہے، ہر وقت بیٹھے ہوئے ہیں کرامن کاتبین، تو وہ دائیں بائیں کیا ہیں؟ بیٹھے ہوئے ہیں ہر وقت۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، نہیں بولتا کوئی بات مگر اس کے پاس لدیہ رقیب عتید ایک نگہبان تیار بیٹھا ہے، ریڈی ہے، جو کہاں لکھا، ایک حرف منہ سے نکلا اور لکھ دیا، عتید تیار ریڈی ہے۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، قیامت صغریٰ کا بیان، قیامت صغریٰ کا بیان، یہ مقدمہ قیامت یعنی موت کا بیان ہے، مقدمہ قیامت یعنی موت، یہ قیامت صغریٰ، مما تقامت قیامت ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ وجاءت سکرۃ الموت بالحق اور آ پہنچی موت کی سختی، بالحق جو حق ہے، بالحق متلبسۃ بالحق جو کہ حق ہے اے انسان، ذالک ما کنت منہ تحید ایھا الانسان ذالک ما کنت منہ تحید، اے انسان یہی وہ چیز ہے منہ تحید جس سے تو بھاگتا ہے، انسان کو خطاب ہے نا، انسان یہی وہ چیز تو ہے موت، منہ تحید جس سے تو بھاگتا ہے۔ ونفخ فی الصور ذالک یوم الوعید، وقوع قیامت یعنی دوبارہ ہوگی،
ایک سور 2 مرتبہ پھونکا جائے گا، نفخہ اولا، نفخہ ثانیہ. ونفخ فی الصور ذالک یوم الوعید، اور سور پھونکا جائے گا، ذالک یوم الوعید، یہی دن ہوگا عذاب کی وعید کا. پہلا سور تو پھونکا جائے گا، سب کے سب مر جائیں گے. دوسری مرتبہ جب قیامت کے وقوع کے لیے پھونکا جائے گا، سب اپنی قبروں سے زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے. ونفخ فی الصور، وقوع قیامت دوبارہ. وہ فرماتے ہیں ونفخ فی الصور، اور سور پھونکا جائے گا، ذالک یوم الوعید، یہی ہوگا عذاب کی وعید کا دن. وجاءت کل نفس معها سائق و شہید، کیفیت حشر، کیفیت حشر. فرماتے ہیں کہ ہر شخص وجاءت کل نفس معها سائق و شہید، اور ہر شخص اس طرح آئے گا کہ اس کے ساتھ ہوں گے معها میدان قیامت میں، معها اس کے ساتھ میدان قیامت میں ہوں گے سائق و شہید، ایک ہانکنے والا اور ایک گواہ. سمجھ میں آ رہی؟ ایک ہانکنے والا، جو میدان حشر کی طرف ہانکیں گے نا فرشتے، تو ہانکنے والا ہوگا. سائق، سائق کہتے ہیں ڈرائیور وغیرہ کو بھی کہتے ہیں، جانور کو جو ہانکتا ہے. تو سائق ایک ہانکنے والا ہوگا، وہ شہید اور دوسرا گواہ ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس کے ساتھ سائق یعنی 2 فرشتے ہوں گے، ایک فرشتہ ہانکنے والا، دوسرا فرشتہ گواہ ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لقد كنت في غفلة من هذا، تذلیل مجرمین، تذلیل مجرم. یقال للکافر، یقال للکافر لقد كنت في غفلة من هذا، کافر سے کیا کہا جائے گا؟ یہ تذلیل مجرمین ہے. لقد كنت في غفلة من هذا، کہ یقیناً تو بے خبر تھا، من هذا اس دن سے، من هذا من هذا اليوم، تو آج کے اس دن سے بے خبر تھا نا. فکشفنا عنک غطاءک، سو اب ہم نے ہٹا دی تجھ پر سے، ہٹا دیا تجھ پر سے تیرا پردہ. عنک غطاءک، غفلت کا پردہ، انکار کا پردہ آج ہم نے ہٹا دیا ہے. سمجھ میں آ رہی؟ ہم نے ہٹا دیا تجھ سے تیرا پردہ. فبصرک اليوم حدید، فبصرک اليوم حدید، سو آج تیری نگاہیں بڑی تیز ہے. فبصرک اليوم حدید، سو آج تیری نگاہیں کیا ہیں؟ بڑی تیز ہے. غفلت کا پردہ جو ہٹ گیا. وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید، وقال قرینہ، قرین سے مراد وہ فرشتہ جو کاتب اعمال ہو، فرشتہ جو کاتب اعمال. وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید، اور اس کا ہم نشین فرشتہ، یہ وہ روز، اچھا، اور کہے گا اس کا ہم نشین فرشتہ جو کاتب اعمال ہوگا نا، وہ کیا کہے گا؟ ھذا ما لدی عتید، یہ روز نامچہ ہے جو میرے پاس تیار ہے. جس نے لکھا ہوگا نا سارا، وہ کہے گا یہ اس کا سارا نام اعمال میرے پاس لکھا ہوا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تیار ہے میرے پاس روز نامچہ، روزانہ کے اعتبار سے جو اس کے اعمال لکھے ہوئے ہیں. القیا فی جہنم کل کفار عنید، انجام مجرمین، انجام مجرمین اور اوصاف مجرمین، انجام مجرمین اور اوصاف مجرمین. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر کل کفار وصف نمبر 1، عنید وصف نمبر 2، مناع وصف نمبر 3، للخیر وصف نمبر 4، مریب وصف نمبر 5، الذی جعل مع اللہ وصف نمبر 6. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ القیا فی جہنم کل کفار عنید، یہ انجام مجرمین ہے. ان یقال للسائق والشہید او للآخرین، ان فرشتوں سے کیا کہا جائے گا؟ القیا فی جہنم، حکم ہوگا کہ ڈال دو ان کو، ان کافروں کو، ان مجرمین کو جہنم میں ڈال دو. کل کفار عنید، ڈال دو دوزخ میں ہر بڑے ناشکرے اور ضدی کو، ہر بڑے ناشکرے. کفار صفت اول، عنید دوسری صفت ہے. ہر ناشکرے ضدی کو ڈال دو. مناع للخیر، جو روکنے والا تھا. بات سمجھ میں آ رہی؟ مناع للخیر، جو روکنے والا تھا نیک کام سے. اور معتدن، مناع صفت نمبر 3، معتدن صفت نمبر 4، مریب نمبر 5، جو نیکی سے روکنے والا تھا. معتدن حد سے تجاوز کرنے والا تھا، مریب شبے میں ڈالنے والا تھا. الذی جعل مع اللہ الہا آخر صفت نمبر 6، جس نے یہ تجویز کیا کہ مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ اور معبود بھی ہے. فالقیہ فی العذاب الشدید، تاکید ما سبق، پس ڈال دو ایسے شخص کو سخت عذاب میں، ڈال دو ایسے شخص کو سخت عذاب میں. قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید، مباحثہ مجرمین، مباحثہ مجرمین. تو قال قرینہ، اس کا ساتھی شیطان یہ کہے گا ربنا ما اطغیتہ، اے ہمارے رب میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا، میں نے اس کو جبرن، ربنا ما اطغیتہ جبرن، میں نے اس کو زبردستی گمراہ نہیں کیا تھا. ولکن کان فی ضلال بعید، بس یہ تو خود ہی جو ہے کیا تھا؟ دور دراز کی گمراہی میں تھا، اختیار سے، بے اختیار خود گمراہ ہوا تھا. قال لا تختصموا لدی وقد قدمت الیکم بالوعید، رد مباحثہ، رد مباحثہ. کیا کہا جائے گا؟ قال لا تختصموا لدی،
کہا جائے گا، ارشاد ہوگا کہ لا تختصموا لدی، مت جھگڑو میرے پاس، یہاں جھگڑنے کا معاملہ موقع نہیں ہے. وقد قدمت الیکم بالوعید، اور بے شک میں پہلے بھیج چکا تھا تمہارے پاس وعید. کیا چیز؟ تمہارے پاس بھیج چکا تھا وعید، وعیدیں بھیج چکا تھا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ وعیدیں آئی تھی کہ بھئی چاہے جو گمراہ کرنے والا ہو یا گمراہ ہو، دونوں کو برابر سزا ملے گی، دونوں کو سزا ملے گی. سمجھ میں آ رہی؟ حسب مراتب سزا ملے گی دونوں کو، برابر نہیں. ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، نہیں بدلی جائے گی بات میرے ہاں، وما انا بظلام للعبید، اور نہیں میں ظلم کرنے والا بندوں پر. اس تجویز میں دونوں مجرم ہیں، دونوں کو سزا ملے گی حسب مراتب. یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، تتمہ ما سبق، تتمہ ما سبق بیان ہولنا کی جہنم. یوم نقول لجہنم هل امتلأت، جس دن ہم پوچھیں گے دوزخ سے هل امتلأت وتقول هل من مزید، کیا تو بھر گئی ہے، وتقول هل من مزید، اور وہ کہے گی کیا کچھ اور بھی ہے، هل من مزید، کیا کچھ اور بھی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، انجام متقین، انجام متقین بتا دیا ہے شروع میں. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، انجام متقین. اور فرماتے ہیں قریب کر دی جائے گی بہشت یعنی جنت، یہ انجام متقین ہے. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور قریب کر دی جائے گی بہشت پرہیزگاروں کے لیے، غیر بعید کہ کچھ دور نہیں رہے گی، قریب ہو جائے گی. هَذَا مَا تُوعَدُونَ أَن يُقَالُ لَهُمْ، اور ان سے کہا جائے گا اہل جنت سے، يُقَالُ لَهُمْ أن يُقَالُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، کہ یہی وہ چیز ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. هَذَا مَا تُوعَدُونَ احترام متقین، احترام متقین. تو ان سے کہا جائے گا کہ یہی تو وہ چیز ہے جس کا تم سے وہ جنت ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. تو لکل اواب، اوصاف مستحقین جنت، اوصاف مستحقین جنت. لکل اواب وصف نمبر 1، حفیظ وصف نمبر 2، من خشی الرحمن وصف نمبر 3، وجاء بقلب منیب وصف نمبر 4. تو اوصاف مستحقین جنت. هذا ما توعدون، یہی وہ چیز ہے، ما توعدون لکل اواب حفیظ، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، یعنی ہر رجوع کرنے والے، پابندی کرنے والے سے. من خشی الرحمن بالغیب، جو ڈرتا رہا رحمان سے بالغیب، بغیر دیکھے، بن دیکھے. وجاء بقلب منیب، اور رجوع ہونے والا دل لے کر آیا اپنے ساتھ. تو ادخلوها بسلام، ان یقال لهم ادخلوها بسلام، ان جنت والوں سے کیا کہا جائے گا؟ ادخلوها بسلام، کہ داخل ہو جاؤ. بسلام نعمت نمبر 1، یوم الخلود نعمت نمبر 2، لہم ما یشاؤون نعمت نمبر 3، ولدینا مزید نعمت نمبر 4. تو ادخلوها بسلام، ان سے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ اس جنت میں سلامتی کے ساتھ. ذالک یوم الخلود، یہ دن ہمیشہ رہنے کا ہے. لہم ما یشاؤون، ان کو میسر ہوگا جو وہ چاہیں گے، ما یشاؤون فیہا، اس بہشت میں، جنت میں. ولدینا مزید، تو لہم ما یشاؤون نعمت نمبر 3 تھی، ولدینا مزید نعمت نمبر 4. تو ولدینا مزید، اور ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ہے، اس سے بھی زیادہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ، تخویف دنیاوی. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور بہت سی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں ان سے پہلے. ہم اشد منہم بطشاً، جو زیادہ تھے ان سے قوت میں، جو ان سے قوت میں زیادہ تھے. تو اشد منہم بطشاً، قوت بدنی، قوت بدنی نمبر 1. فنقبوا فی البلاد، قوت مالی، یہ نمبر 2، قوت مالی. تو ہم ہلاک کر چکے ہیں ان سے پہلے بہت سی قوموں کو. ہم اشد منہم بطشاً، جو بہت زیادہ تھے ان سے طاقت میں، قوت میں. فنقبوا فی البلاد، اور تمام شہروں کو چھانتے پھرتے تھے، قوت مالی، مالدار بھی تھے. حل من محیص، کیا ان کو بھاگنے کی کوئی جگہ ملی، کوئی ٹھکانہ ملا؟ عذاب کے نزول کے وقت کہیں نہیں بھاگ سکے. ان فی ذالک لذکرہ، ان فی ذالک یعنی اس ہلاکت کے، اہلاک کے واقعے میں، اس اہلاک کے واقعے میں لذکرہ، بڑی عبرت ہے. بے شک اس واقعے میں البتہ بڑی لذکرہ، عبرت ہے. لمن کان لہ قلب، مستفیدین، اس شخص کے لیے جو دل رکھتا ہے. کیا رکھتا ہے؟ دل. قلب ای قلب فہیم، جو سمجھ والا دل رکھتا ہے. اولقى السمع وهو شہید، یا وہ کان لگاتا ہو وهو شہید، متوجہ ہو کر. تو دل سے مطلقاً دل نہیں، قلب فہیم رکھتا ہو، سمجھدار دل رکھتا ہو.
اول قسم یا کم از کم باندھ کی طرف کان لگاتا ہو متوجہ ہو کر، شہید حاضر القلب ہو کر. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ. دلیل عقلی نمبر 2 برائے امکان قیامت. فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور ہم نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو کچھ ان کے درمیان میں، فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ 6 دن میں، وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور نہیں چھوا ہم کو تھکان نے، ہم کوئی تھکان قریب بھی نہیں آئی. فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، تسلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم. وہ فرماتے ہیں فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، پس آپ صبر کریں ان باتوں پر جو یہ کہتے ہیں. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، طریق صبر، اور تسبیح کرتے رہیں اپنے رب کی تعریف کے ساتھ. قبل طلوع الشمس، سورج نکلنے سے پہلے. قبل طلوع الشمس یعنی مطلب نماز فجر. وقبل الغروب، ظہر اور عصر آ گئی، اور غروب سے پہلے یعنی ظہر اور عصر. ومن اللیل، مغرب اور عشاء آ گئی، 5 نمازیں آ گئی. ومن اللیل، اور رات کے بعض اوقات میں. تو اپنے رب کی تعریف کرے سورج نکلنے سے پہلے، وقبل الغروب، اور سورج ڈوبنے سے پہلے، اس میں ظہر عصر. ومن اللیل، اور رات کے بعض اوقات میں مغرب عشاء آ گئی. فسبحوا، اس کے بعد بھی تسبیح بیان کیا کرے. وادبار السجود، اور کیا کیا اس کی تسبیح بیان کیا کرے. بات سمجھ میں آ رہی؟ واستمع یوم ینادی المنادی من مکان قریب، بیان وقوع قیامت مقرر. دوبارہ سے واستمع یوم ینادی المنادی من مکان قریب، اور جس دن پکارے گا پکارنے والا پاس سے ہی، قریب سے ہی پکارے گا. من مکان قریب، پاس سے ہی. یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، بطور بدل کے ہے، جس دن سب لوگ کیا کر لیں گے، سن لیں گے اس چیخ کو، چنگاڑ کو. بالحق، یقیناً، لازمی. ذالک یوم الخروج، یہی دن ہوگا قبروں سے نکلنے کا. بات سمجھ میں؟ سور. انا نحن نحیی ونمیت والینا المصیر، خلاصہ ما سبق. بے شک انا نحن نحیی ونمیت والینا المصیر، بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں. والینا المصیر، اور ہمارے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یوم تشقق الارض عنہم سراعا، جس دن پھٹ جائے گی زمین. یوم تشقق الارض، جس دن پھٹ جائے گی زمین. عنہم سراعا، مردوں سے، جبکہ وہ دوڑتے ہوں گے. سراعا ای مسرعین، کہ جس دن وہ کیا کرتے ہوں گے، دوڑتے ہوں گے. ذالک حشر علینا یسیر، ذالک حشر علینا یسیر. ذالک مبتدا ہے اور حشر علینا خبر اول، یسیر خبر ثانی. اور فرمانے ذالک حشر علینا یسیر، یہ جمع کرنا ہم پر بہت ہی آسان ہے میدان محشر میں. نحن اعلم بما یقولون، تسلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تحدید کفار. نحن اعلم بما یقولون، اور ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ یہ لوگ کرتے ہیں. وما انت علیہم بجبار، اور نہیں آپ ان پر زبردستی کرنے والے. آپ ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہیں، آپ صرف منذر اور مبلغ ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ صرف منذر اور مبلغ ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وما انت علیہم بجبار، اور نہیں آپ ان پر زبردستی کرنے والے. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، فریضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو فذکر، پس آپ نصیحت کرتے رہیں، بالقرآن، اس قرآن سے، من یخاف وعید، اس کو جو ہماری وعید سے ڈرے، جو ہماری وعید سے ڈرے، اس کو نصیحت کرتے رہیں. یعنی جب قرآن کے ذریعے سے تذکیر عام سے سب کو، اور خاص تذکیر نافع سے صرف ایسے شخص کو نصیحت کرتے رہیں جو میرے وعید سے ڈرتا ہو. تو فذکر بالقرآن من یخاف وعید، بس آپ نصیحت کرتے رہیں اس قرآن سے، من یخاف وعید، اس کو جو ہماری وعید سے ڈرے. صدق اللہ العظیم. تو جیسے اعلان ہوا کہ کل سے دوپہر میں بھی سبق ہوگا 2:30 بجے سے ٹوٹل 5:15 بجے تک، 2 حصوں میں. اور مستورات اس میں نہیں آئیں گے، مستورات گھروں میں لائیو یا آن لائن سن لیں. السلام علیکم.